حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کا لقب غوث اعظم تھا، مطلب تمام ولیوں کے سردار۔ آپ کا لقب محی الدین اور تاج العارفین بھی تھا۔ حضرت عبد القادر جیلانی یکم رمضان 470 ہجری 1078 عیسوی کو گیلان کی ایک بستی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت ام الخیر اور والد کا نام ابو سید ابو صالح موسیٰ جنگی تھا۔ آپ کی پیدائش کے بعد سے ہی آپ کی کرامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ جس وقت رمضان شروع ہوتا آپ دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح سے لوگ پریشان ہو گئے کہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا کیونکہ بادل ہیں۔ لوگ سارے اکٹھے ہو کر آپ کی والدہ کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا عبد القادر نے دودھ پیا ہے، کیونکہ آپ کی عادت تھی کہ اگر رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے اور افطاری کے بعد ہی دودھ پیتے تھے۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ نہیں، آپ نے دودھ نہیں پیا۔ تب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آج روزہ ہے، جس کی وجہ سے ان تمام لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ یہ آپ کی پہلی کرامت تھی جو ظاہر ہوئی۔ اس کے بعد آپ 5 سال کی عمر کے تھے جس وقت آپ کی والدہ آپ کو مولوی صاحب کے پاس لے گئیں تاکہ آپ کو قرآن کی تعلیم دی جا سکے۔ مولوی صاحب نے آپ کو بسم اللہ پڑھائی۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی اور اس کے ساتھ ہی الف لام میم سے لے کر 18 سپارے حفظ سنا دیے۔ اب مولوی صاحب سخت پریشان ہوئے کہ یہ کیا، آپ کو سارے سپارے یاد کیسے ہو گئے؟ انہوں نے جب آپ سے پوچھا کہ بیٹا تم نے یہ سپارے کیسے حفظ کر لیے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا میری والدہ کو 18 سپارے حفظ تھے اور وہ ان کا ورد کرتی رہتی ہوتی تھی جو کہ میں سنتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ سارے سپارے یاد ہو گئے۔ بچپن سے ہی فرشتے آپ کے ساتھ رہتے تھے، جہاں کہیں آپ جاتے فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے، آپ کی نگہبانی کرتے اور آپ کی حفاظت کرتے۔ جہاں کہیں جاتے آپ کے لیے راستہ بناتے اور آپ کے لیے جگہ بیٹھنے کے لیے بناتے تھے۔ شروع دن سے ہی آپ کو کھیلنے سے رغبت نہیں تھی۔ جس وقت بھی آپ کھیلنے کا ارادہ کرتے ایک غیب سے آواز آتی کہ اے عبد القادر، ہم نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، اس لیے تم یہ مت کرو، تمہیں ہم نے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آواز سنتے تو آپ سخت ڈر جاتے اور گھر بھاگ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی باہر کھیل رہے تھے کہ آپ کو کچھ فاصلے پر ایک گائے نظر آئی۔ آپ کو شرارت سوجی، آپ اس کے پاس گئے اور اس کی دم کو پکڑ کر ہلکے ہلکے سے کھینچنے لگ گئے۔ جیسے ہی آپ نے حرکت کی، گائے نے اپنا منہ موڑ کر آپ کی طرف دیکھا اور وہ بولنا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ بہت زیادہ دہشت زدہ ہو گئے اور خوف سے آپ نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب آپ گھر پہنچے تو گھر کے صحن سے گزر کر آپ سیڑھیاں چڑھے اور سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلے گئے۔ چھت پر آپ جیسے ہی گئے آپ کی نظروں کے سامنے خانہ کعبہ نظر آنے لگ گیا اور آپ کی نظروں کے تمام پردے ہٹ گئے اور سامنے میدان عرفات نظر آنے لگ گیا اور تمام پوشیدہ مناظر آپ کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ مکہ پاک کی ہر چیز آپ کو کھلی آنکھوں سے نظر آنے لگ گئی اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان تھی کہ شروع دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے ساتھ معجزات کو جوڑ دیا تھا اور بچپن سے ہی آپ کرامات کرنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت ویرانے میں بیٹھی رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اتنا رو رہی تھی کہ لگتا تھا کہ اتنا زیادہ رونے سے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور بہت زیادہ بے قابو ہو رہی تھی۔ اسی دوران حضرت شاہ عبد القادر جیلانی جو کہ ابھی بچے تھے وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہ اس کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ تو بچے ہیں، یہ میری بات کو کیا سمجھیں گے، لیکن جب وہ کافی دیر روتی رہی تو پھر آپ نے دوبارہ کہا کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ کیوں رو رہی ہیں۔ اس عورت نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، اتنا معصوم، پیارا، خوبصورت اور روشن چہرہ دیکھ کر اس کے دل پر بہت اچھا اثر ہوا۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ بتانے میں کیا حرج ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک بیوہ ہوں، یہ میری گود میں میرا اکلوتا بیٹا ہے، یہ بہت سخت بیمار تھا اور کافی دن ہو گئے میں اس کا علاج کروا رہی تھی لیکن اس کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پاس ہی ایک پیر اور بزرگ رہتے ہیں، میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے دعا کرواؤں، ان کی دعا کے اثر کی وجہ سے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ میں اپنے بیٹے کو
ان پیر صاحب کے پاس لے کر آئی اور ان سے کہا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے، کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت سخت پریشان تھی، اس کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ جیسے ہی پیر صاحب نے میرے بیٹے کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو فوت ہو چکا ہے، اب تو کوئی فائدہ نہیں، میں دعا کروں گا تو میری دعا بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو مر چکا ہے اور مرے ہوئے لوگ واپس نہیں آتے۔ میں نے یہ بات سنی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے بہت زیادہ منت کی، فریاد کی کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو زندہ کر دے، کیونکہ یہ میرا واحد سہارا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بی بی ایسے نہیں ہو سکتا، تم یہاں سے جاؤ، کیونکہ مرا ہوا انسان واپس نہیں آتا۔ چنانچہ میں اپنے بیٹے کو یہاں پر لے کر آ گئی ہوں اور میں سخت پریشان ہوں، رو رہی ہوں، فریاد کر رہی ہوں، لیکن کوئی میری فریاد سننے والا نہیں ہے۔ میرا یہ اکلوتا بیٹا جو کہ مر چکا ہے، اب میں کیا کروں گی؟ یہی میرا واحد سہارا تھا۔ یہ تمام بات سن کر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کے دل پر بہت زیادہ اثر ہوا، اور آپ نے اس عورت سے کہا کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے، تم دیکھو تو صحیح۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، یہ فوت ہو چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اس کو دیکھو تو صحیح، تمہارا بیٹا زندہ ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے بیٹے کے منہ سے کپڑا ہٹا کر دیکھا، وہ زندہ تھا، اور یہ صرف آپ کی کرامت کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی بات کبھی رد نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ ہر طرف آپ کی واہ واہ مچ گئی کہ اتنے چھوٹے سے بچے نے کرامت دکھا دی اور ایک مردہ بچے کو زندہ کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک بارات جا رہی تھی، کہار نے ڈولی کو اٹھایا ہوا تھا، اس کے اندر دلہن تھی، بچے وہاں پر کھیل رہے تھے۔ بچوں کو شرارت سوجی اور وہ تمام بچے کہار کے پاس آئے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا اور اسے کہا کہ اندر کیا ہے، ہمیں دکھاؤ تو صحیح، اندر کیا ہے، ہمیں دکھاؤ تو صحیح۔ کہار نے ان کو ڈانٹا کہ چلے جاؤ یہاں سے اور باز آ جاؤ، لیکن وہ باز نہ آئے۔ وہ ڈولی کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے اور کہا کہ نہیں، ایک دفعہ ہمیں دکھا دو اندر کیا ہے، ایک دفعہ صرف دکھا دو اندر کیا ہے۔ اب کہار کو غصہ آ رہا تھا، اس نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، میں نے تمہیں نہیں دکھانا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ کہار نے ان کو ڈانٹا، لیکن بچے باز ہی نہیں آ رہے تھے۔ وہیں پر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی بھی آ گئے، جو کہ ابھی بچے ہی تھے، وہ بھی آ گئے اور انہوں نے کہار سے کہا کہ چلو ایک دفعہ دکھا تو دو کہ اندر کیا ہے، کوئی بات نہیں، دکھا دو۔ اس بات کو سننا تھا کہ کہار کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، اندر کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ کیا اندر کچھ نہیں ہے؟ واقعی کچھ نہیں ہے؟ کہار نے کہا ہاں، اندر کچھ نہیں ہے، تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر اندر کچھ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہی ہوگا، یہ کہہ کر چلے گئے۔ اس کے بعد جیسے ہی کہار ڈولی کو لے کر دلہے کے دروازے پر پہنچا، تمام لوگ دلہن کے منتظر تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دلہن کی ڈولی کا پردہ ہٹایا تو اندر دلہن غائب تھی۔ یہ ماجرا دیکھ کر سب بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، دلہن کہاں گئی؟ سب حیران تھے، پریشان تھے کہ ڈولی خالی ہے، دلہن کہاں چلی گئی ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں دلہا وہاں آ گیا۔ جب اس نے ڈولی کو دیکھا تو وہ بھی سخت پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا، دلہن کہاں چلی گئی۔ اب سارے باراتی اور دلہا سب بہت زیادہ پریشان تھے کہ دلہن ڈولی میں سے کہاں غائب ہو گئی۔ اب دلہے کو بہت زیادہ غصہ آنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہار کو پوچھا کہ تم سچ سچ بتاؤ کہ دلہن کو کدھر کیا ہے، کیونکہ وہ تو ڈولی میں ہی آئی تھی، لیکن یہاں آ کر وہ غائب ہو گئی اور ڈولی خالی ہے۔ تم مجھے صحیح صحیح بتا دو، ورنہ میں تمہارا بہت برا حال کروں گا۔ کہار نے کہا کہ نہیں، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ میں تو ڈولی کو اٹھا کر یہاں پر لے کر آیا ہوں اور راستے میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ سن کر دلہے نے کہار کو مارنا شروع کر دیا اور اس نے خوب اس کی پٹائی لگائی اور ساتھ ساتھ پوچھتا جاتا تھا کہ سچ سچ بتاؤ دلہن کہاں گئی، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو پھر دلہن کہاں جا سکتی ہے، کیونکہ ہم سب نے تو اسی ڈولی میں ہی بٹھایا تھا اور تم ہی لے کر اس کی ڈولی آئے ہو، تمہاری وجہ سے ہی دلہن غائب ہوئی ہے۔ یہ ساتھ ساتھ دلہا کہتا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ کہار کو مارتا جاتا تھا۔ آخر مار مار کے اس کا حشر کر دیا۔ کہار نے کہا کہ ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ راستے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا اور مجھے 100% یقین ہے کہ اسی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ اس نے بتایا
کہ راستے میں بچے ملے تھے اور کہا تھا کہ ہمیں دلہن دکھاؤ، لیکن میں نے دلہن نہیں تھی دکھائی۔ تو ایک بچہ کہتا کہ ٹھیک ہے، پھر دلہن اگر اندر نہیں ہے تو نہیں ہوگی، بس پھر مجھے نہیں معلوم۔ یہ بات سننی تھی کہ دلہا اور سارے باراتی حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کے گھر آتے ہیں اور آپ کے نانا جان سے ملتے ہیں۔ آپ کے نانا جان بھی ایک ولی اللہ تھے، اور ان کو جب سارا ماجرا بتایا جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ چنانچہ ان کو بھی بہت غصہ آتا ہے کہ میرا دوتا ان حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ جتنا میں اس کو کہتا ہوں کہ کرامات نہ دکھایا کرو، وہ کوئی نہ کوئی اپنی کرامت دکھا ہی دیتا ہے۔ چنانچہ ان کو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی جو کہ ابھی بچے تھے ان پر بہت غصہ آتا ہے، اور وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں تاکہ ان سے پوچھ سکیں۔ جب آپ نظر آتے ہیں تو آپ کے نانا آپ کو بلاتے ہیں کہ عبد القادر ادھر آؤ، لیکن آپ نہیں جاتے۔ تب ان کو اور غصہ آتا ہے، تو آپ کے نانا جان پھر کہتے ہیں کہ عبد القادر ادھر آؤ، آپ نہیں جاتے۔ تب وہ اپنی لاٹھی پکڑ کر آپ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ بھاگتے ہیں تو بھاگتے بھاگتے ایک قبرستان سے گزرتے ہیں۔ وہاں پر تمام مردے اپنا سر اٹھا کر آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تب آپ مردوں کو کہتے ہیں کہ تم سب کیا دیکھ رہے ہو، مجھے بچاؤ۔ تمام مردے جو کہ 300 مردے تھے اپنے قبروں میں سے نکل آتے ہیں اور ایک دیوار کی طرح آپ کے نانا کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ مردوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے نانا جان مردوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ تمام ماجرا دیکھ کر آپ کے نانا جان سر پکڑ لیتے ہیں کہ میں جتنا اس کو کہتا ہوں کرامات نہ دکھاؤ، یہ اتنا ہی کرامات دکھاتا رہتا ہے۔ تب آپ کے نانا جان آپ سے کہتے ہیں کہ اے عبد القادر جیلانی، تم اس بات کو نہیں سمجھتے میں کس وجہ سے تمہیں منع کرتا ہوں اور کس وجہ سے تمہیں غصہ ہوتا ہوں، کیونکہ تم ابھی بچے ہو، تمہیں اس بات کا نہیں پتہ۔ اتنا کرامات دکھانے سے 100 تمہارے دشمن پیدا ہو جائیں گے اور ہزاروں لوگ تمہیں نقصان پہنچانے پر تل جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ننھے سے بچے ہو، تمہیں کوئی نقصان پہنچایا جائے، اسی وجہ سے میں منع کرتا ہوں کہ تم باز آ جاؤ اور اپنی کوئی کرامت نہ دکھایا کرو۔ تب اس کے جواب میں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اے نانا جان، یہ جتنی کرامات میں دکھاتا ہوں میں اپنی مرضی سے نہیں دکھاتا، مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے اور حکم ہوتا ہے تبھی میں دکھاتا ہوں۔ میری اتنی مجال کہاں کہ میں اپنے پاس سے یہ تمام کرامات دکھا سکوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کی بچپن سے ہی کتنی کرامات تھیں اور کتنا ان کا درجہ اور مرتبہ تھا کہ ان کے کہنے پر ڈولی سے دلہن غائب ہو گئی اور ان کے کہنے پر 300 مردے اپنی قبروں میں سے باہر نکل کر آ کر کھڑے ہو گئے۔ واہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی اپنے گھر سے دور باہر جنگل کی طرف آ گئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک کھیت دیکھا، وہاں پر ایک بیل کو ہل میں جوتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کا دل کیا کہ میں بھی کھیت میں ہل کو جوتوں۔ چنانچہ جیسے ہی آپ آگے بڑھے اور آپ نے کوشش کی کہ آپ ہل چلائیں، وہ بیل اپنی گردن گھما کر آپ کو دیکھنے لگ گیا اور بولنے لگ گیا کہ اے شاہ عبد القادر جیلانی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ بات سننی تھی کہ آپ کے تو ہوش اڑ گئے، آپ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایک جانور بول سکتا ہے۔ چنانچہ آپ خوف زدہ ہو کر بھاگے اور بھاگتے بھاگتے دوڑ لگا کر اپنے گھر میں آ گئے۔ وہاں آپ کی والدہ بیٹھی تھی، آپ نے اپنی والدہ کے گودی میں سر چھپا لیا۔ آپ بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکے تھے کیونکہ آپ نے پہلی دفعہ کسی جانور کو بولتے ہوئے دیکھا تھا، اور آپ نے اپنا یہ تمام واقعہ اپنی والدہ کو بتایا کہ ایک بیل نے مجھے ایسے منع کیا ہے۔ آپ کی والدہ جو کہ خود بھی وہ ولی تھیں، ان کو سارا پتہ تھا کہ میرا بیٹا کتنی کرامات والا ہے اور وہ اس بات کو سمجھتی تھیں، لیکن وہ اس وقت آپ کو سمجھا نہیں سکتی تھیں کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ جس وقت آپ تھوڑے بڑے ہوئے، آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں بغداد تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ نے آپ کو خوشی خوشی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے بیٹا تم جاؤ۔ آپ کی والدہ کے پاس 80 دینار تھے، ان میں سے 40 دینار انہوں نے آپ کی گدڑی میں سی دیے اور آپ ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ قافلہ بغداد جانے کے لیے چل پڑا۔ 400 میل کے فاصلے پر بغداد تھا۔ راستے میں صحرا اور بیابان تھا اور نہایت ہی اجاڑ سفر تھا اور نہایت خطرناک راستہ تھا۔ آخر
سفر طے کرتے کرتے آپ ہمدان کے علاقے میں پہنچ گئے۔ جب ہمدان سے تھوڑا آپ آگے پہنچے تو وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ آپ کے قافلے پر 60 ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ وہ آپ کے قافلے پر ٹوٹ گئے اور سارا سامان مال و اسباب جمع کرنا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے یقین نہ کیا اور چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی آپ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اسے بھی یقین نہ آیا اور وہ چلا گیا۔ اسی طرح سے انہوں نے سارا مال و اسباب ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا اور پھر وہ اپنے سردار ڈاکو کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا کہ ایک لڑکا ہے جو کہہ رہا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اس لڑکے کو بلاؤ۔ جس وقت آپ اس کے سامنے حاضر ہوئے تو اس نے پوچھا کہ کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں، میری گدڑی میں سیے ہوئے ہیں، میری ماں نے سی دیے تھے۔ اس نے کہا کہ تم یہ بات چھپا بھی تو سکتے تھے۔ تو تب آپ نے کہا کہ نہیں، میری ماں نے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، اس لیے میں سچ بول رہا ہوں۔ یہ بات سن کر ڈاکو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زاروں قطار رونے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ تم اپنی ماں کے کتنے فرما بردار ہو کہ تم نے اس کی بات مانی، اور میں کتنا اپنا رب کا نافرمان ہوں کہ میں اس کی کوئی بات نہیں مانتا۔ اس کے بعد اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور سارے ڈاکوؤں نے اس کے ساتھ توبہ کی۔ یہ پہلی توبہ تھی جو کہ آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے کی تھی۔ اس طرح سے ڈاکوؤں نے تمام مال و اسباب لوگوں کا واپس کر دیا۔ آخر آپ بغداد پہنچ گئے اور جب آپ یہاں پہنچے تو آپ نے ایک مدرسہ میں داخلہ لے لیا۔ مدرسہ کیا تھا؟ ایک اعلیٰ پیمانے کی یونیورسٹی تھی جہاں پر قرآن حفظ کروایا جاتا تھا اور تمام علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ بہت سی تنگیاں برداشت کیں لیکن علم کی راہ میں آگے سے آگے چلتے گئے۔ طالب علمی کے زمانے میں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کو کافی دفعہ ایسا بھی دور آتا تھا کہ آپ کو کئی دن فاقے سے رہنا پڑتا تھا۔ اسی طرح آپ کئی دنوں کے فاقے سے تھے اور صحت بے چین تھے کہ کیا کروں۔ آپ باہر نکلے اور مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہاں پر آپ کو ایک نان بائی نظر آیا۔ آپ نے اس نان بائی سے کہا کہ تم ایک نان مجھے ادھارا دے سکتے ہو؟ نان بائی نے جب آپ کا روشن، چمکدار اور خوبصورت چہرہ دیکھا تو متاثر ہو کر کہا کہ بے شک آپ روزانہ میرے سے نان لیں، جب مرضی لیں، میں آپ کو دے دوں گا۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم مجھے روزانہ ایک نان ادھارا دے دیا کرو، جب میرے پاس پیسے ہوں گے میں تمہارا ادھار اتار دوں گا۔ نان بائی نے خوشی خوشی سے آپ کو نان دینے شروع کر دیے۔ آپ روزانہ جاتے اور ایک نان اس سے لے آتے۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے۔ آپ روزانہ ایک نان لیتے تھے اور اس سے کھا لیتے تھے۔ پھر آخر ایک دن آپ نے سوچا کہ اب تو کافی دن ہو گئے ہیں، میں تو اس قابل نہیں کہ نان بائی کو اس کو قرضہ واپس کر سکوں، اس لیے اب میں اس سے نان لینے نہیں جاؤں گا جب تک میں اس کو قرضہ نہیں دیتا۔ تبھی غیب سے آواز آئی کہ فلاں جگہ پر آپ جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں۔ تب آپ ایک ویرانے میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں تو ایک تھیلا پڑا ہوتا ہے اور خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ آپ جب اس کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں آٹا ہوتا ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قرضے کا انتظام کر دیا۔ چنانچہ آپ وہ آٹا اٹھا کر لے آتے ہیں اور وہ تھیلا لا کر آپ سوچتے ہیں کہ نان بائی کو دوں گا جس کا میں نے قرض ادا کرنا تھا۔ آپ وہ آٹے کا تھیلا لے جا کر اس نان بائی کے حوالے کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا قرض ہے جو میں ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے ہی نان بائی اس تھیلے کو کھولتا ہے اس کے اندر سونے کے سکے ہوتے ہیں اور وہ یہ سارے سونے کے سکے پلٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں حضرت، آپ مجھے چند سکے دے دیں، وہی میرا قرضہ ہوگا، میں تو اتنے سکے نہیں لے سکتا، باقی آپ سارے واپس لے جائیں۔ آپ بھی حیران ہوتے ہیں کہ آٹا سونا کیسے بن گیا۔ تب آپ کو ساری سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے میرے پہ رحمت کی ہے۔ اب نان بھائی سے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تمہارا انعام ہے جو تم مجھے ادھارا دیتے رہے ہو، اب یہ سارا تمہارا حق بنتا ہے۔ آپ چاہتے تو وہ سونا خود بھی رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے سارے کا سارا سونا اور اس نان بائی کو دے دیے۔ اس کے بعد سے وہ نان بائی آپ کا پکا مرید بن گیا۔ ایک دفعہ بغداد میں قحط پڑ گیا، اتنا قحط پڑا کہ
بالکل کھانے کے لالے پڑ گئے۔ آپ کو بھی سخت بھوک لگی ہوئی تھی، کافی دن سے آپ بھی بھوکے تھے۔ آپ نے سوچا کہ دریا کے کنارے جاتا ہوں، وہاں پر اکثر سبزی دھونے کے لیے آتے تھے اور وہاں پر پتے وغیرہ گرے ہوتے تھے، انہی سے کھا کے گزارا کر لوں گا۔ جب آپ دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو پہلے ہی کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں، چنانچہ آپ ان لوگوں کو دیکھ کر واپس پلٹ آتے ہیں۔ آپ شہر میں بغداد کے بازار میں پھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں آپ کو ایک نوجوان ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا آپ عبدالقادر کو جانتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہاں، میں ہی عبدالقادر ہوں۔ تب وہ شخص آپ کو درہم نکال کے دیتا ہے کہ یہ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ آپ فوراً سے جاتے ہیں اور ڈھیر سارا کھانا خرید کر سوچتے ہیں کہ یہ کھانا ان بھوکے لوگوں کو کھلاؤں گا۔ چنانچہ آپ وہ تمام کھانا لے کر واپس دریائے دجلہ کے کنارے پہنچتے ہیں اور وہاں پر سارا کھانا رکھ کر ان سارے بھوکوں کو کہتے ہیں کہ آ جائیں اور آپ سب بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ چنانچہ آپ سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ آپ چاہتے تو وہ دینار اپنے پاس رکھ سکتے تھے کہ اتنا برا وقت چل رہا ہے، آگے میرے کام آئیں گے، لیکن آپ کیونکہ بہت زیادہ اونچی ہستی تھی، آپ کا اونچا مقام تھا، آپ ساروں کے کام آنا پسند کرتے تھے اور آپ نے کبھی بھی اس بات کی پرواہ نہیں کی تھی۔ آپ جس کسی کو پریشان دیکھتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے اور پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک دفعہ آپ طالب علمی کے زمانے میں اسی طرح سے ایک دفعہ پھر آپ پر ایسی نوبت آئی کہ آپ کو کافی دن سے بھوکا رہنا پڑ رہا تھا۔ آپ مدرسے سے باہر نکل جاتے ہیں اور چلتے چلتے آپ کو ایک دور مسجد نظر آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، میں اس مسجد کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ اس مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھوک سے بے چین ہوتے ہیں لیکن پھر بھی برداشت کرتے ہیں۔ اسی دوران آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بنا ہوا گوشت لے کر آیا ہے اور وہ بیٹھ کر کھانے لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ نوجوان نوالا اپنے منہ کی طرف لے کر جاتا ہے، آپ کا منہ بھی کھل جاتا ہے کیونکہ آپ بہت شدید بھوکے ہوتے ہیں۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ اے عبدالقادر، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ چنانچہ آپ اپنا منہ پھیر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ نوجوان جب آپ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ بھی آئیں اور میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر آپ اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تب وہ نوجوان بتاتا ہے کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں اور میں نے آج یہ کھانا خریدا ہے، میں کسی ایک آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں اور اس کا نام عبدالقادر ہے، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ تب آپ کہتے ہیں کہ میں ہی عبدالقادر ہوں۔ تب وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی رقم میں سے کھانا خرید کر کھا لیا، آپ کی والدہ نے آپ کے لیے درہم بھیجے تھے۔ میں 3 دن سے بھوکا تھا، کافی دن سے آیا ہوا ہوں، آپ کو تلاش کر رہا تھا اور اسی دوران میری رقم ختم ہو گئی تھی۔ پھر اللہ کا حکم ہے کہ 3 دن بعد تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، چنانچہ یہ درہم میرے پر جائز نہیں تھے، لیکن بھوک کی وجہ سے میں نے کھانا خرید لیا۔ اور اس طرح سے حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی اس نوجوان کا کھانا نہیں کھاتے، بلکہ وہ نوجوان آپ کے پیسوں کا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا تھا اور اتنی بزرگی عطا کی تھی۔ آپ اس شخص سے درہم لیتے ہیں اور اس کا کھانا خرید کر تمام غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ بغداد کے مدرسے میں آپ نے جب اپنی تعلیم مکمل کر لی، ہر طرح کا علم حاصل کر لیا اور اس کے بعد آپ کو مزید علم کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس مقصد کے لیے آپ نے پھر بغداد کو چھوڑ دیا اور عراق کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہاں پر آپ نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، صحراؤں میں، جنگلات میں، ویرانوں میں، ریگستانوں میں آپ نے مشاہدات کیے، عبادات کی، علم حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ پر پھرتے رہے اور دن رات آپ نے ایک کر دیا تاکہ آپ کو علم حاصل ہو سکے۔ 25 سال کے بعد آپ دوبارہ بغداد تشریف لائے اور پھر قاضی ابو سعید مبارک کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی۔ 16 شوال 521 ہجری بمطابق اکتوبر 1127 عیسوی کو دن کے وقت جب آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، اس وقت آپ نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت علی بھی تھے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد القادر جیلانی بیٹا، تم واز کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے کہا کہ میں واز کیسے کروں، میں اجمی ہوں۔ یہ جواب سننا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آئے اور آپ کے منہ میں 7 دفعہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ پھر حضرت علی آگے بڑھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے 6 دفعہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، اور پھر آپ کو ایک نہایت شاندار خلعت عطا کی، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے واز کرنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی اور حضرت علی کے لعاب دہن کی ایسی تاثیر آپ کے واز میں پیدا ہوئی کہ لوگ جوک در جوک آپ کا واز سننے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ آپ گھنٹوں واز کرتے، آپ کا واز صرف لوگ نہیں سنتے تھے بلکہ جن و بشر اور ہر کوئی سنتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام زیادہ تر آپ کی محفل میں حاضر ہوتے تھے۔ تمام رسول، انبیاء کرام تک آپ کی محفل میں آتے اور آپ کا واز سنتے تھے۔ آپ کی وازوں کی خبر بہت جلدی دور دور تک پھیل گئی، اور اس طرح سے آپ کے ذریعے بہت تیزی سے اسلام پھیلا۔ لاکھوں لوگ گمراہی کو چھوڑ کر راہ ہدایت کی طرف آئے اور گناہوں کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا۔ آپ کے واز کی تاثیر تھی کہ آپ نے اسلام کا خوب نام روشن کیا جو رہتی دنیا تک رہے گا۔ غوث اعظم حضرت شاہ عبد القادر جیلانی نے 50 سال تک کوئی بھی شادی نہیں کی، لیکن اس کے بعد آپ نے 4 شادیاں کیں۔ پہلی شادی حضرت بی بی مدینہ بنت سید میر محمد سے کی، دوسری شادی سیدہ بی بی صادقہ بنت سید محمد شفیع سے کی، تیسری شادی سیدہ بی بی مومنہ سے کی، اور چوتھی سیدہ بی بی صادقہ سے کی۔ ان 4 بیویوں میں سے آپ کے 49 بچے تھے، جن میں سے آپ کے 20 بیٹے تھے اور 29 بیٹیاں تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کے استاد محترم ایک ہندو لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ وہ ہندو لڑکی نہایت ہی حسین و جمیل تھی اور آپ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ اس لڑکی کے باپ کے پاس گئے جو کہ ایک ہندو پنڈت تھا، اور اس سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کو اور کیا چاہیے تھا، انہوں نے ایک سازش رچی کہ اسی کے ذریعے ہم ان کو خوب بدنام کریں گے اور اپنا انتقام لیں گے۔ لڑکی کے باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ ہماری رسومات کے مطابق شادی کریں گے، اور جو ہم کہیں گے آپ کو وہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ نے کہا مجھے منظور ہے۔ آپ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور نہایت دھوم دھام سے آپ کی شادی شروع ہو گئی۔ ہندو اپنی سازش رچنے کے لیے لڑکی کو تیار کرا کے بنا سنورا کے استاد صاحب کے پہلو میں لا کر بٹھا دیتے ہیں۔ استاد صاحب اس لڑکی کے حسن میں اتنا مگن ہوتے ہیں کہ ان کو کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ جو رسومات وہ کرتے ہیں استاد صاحب کرتے جاتے ہیں، اور وہ کسی بھی بات سے منع نہیں کرتے۔ آخر میں لڑکی کا باپ آپ کے لیے کھانے کا سامان لے کر آتا ہے اور اس میں شراب بھی شامل ہوتی ہے۔ لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں کھائیں اور شراب بھی پئیں۔ استاد صاحب جیسے ہی شراب کا گلاس اپنے منہ کے ساتھ لگاتے ہیں، ادھر سے اسی وقت حضرت شاہ عبد القادر جیلانی وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ وضو کا پانی چھینٹے کی صورت میں استاد محترم کے چہرے پر پھینکتے ہیں کہ استاد صاحب بس اب اس کے آگے رک جائیں اور کچھ نہیں کرنا۔ آپ کے منہ پر جیسے ہی پانی کا چھینٹا پڑتا ہے آپ کو ہوش آ جاتی ہے، اور آپ وہیں پر گلاس پھینک دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ مجھے کیا ہوا۔ انہیں لگتا تھا جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ وہ ایک سکتہ کی کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا۔ تب انہیں ہوش آ جاتی ہے اور انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کے پیارے شاگرد حضرت شاہ عبد القادر جیلانی نے یہ کام کیا ہے اور ان کو اس اتنے بڑے عظیم گناہ سے بچایا ہے۔ چنانچہ وہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے پیارے شاگرد حضرت غوث اعظم حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے وہ آج اتنے بڑے گناہ سے بچ گئے۔ حضرت غوث اعظم کے
लाखों मुरीद थे। उन मुरीदों में लाखों की तादाद में औरतें भी शामिल थीं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती थीं, क्या बहुत ज़्यादा अदब व एहतराम करती थीं। एक दफ़ा एक औरत जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए गई। वो एक गरीब औरत थी। उसने सोचा कि लकड़ियाँ इकट्ठी करके ले आऊँगी और खाना बनाऊँगी। वहाँ पर वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी कि एक आदमी उसकी ताड़ में खड़ा था। कितनी देर से वो देख रहा था कि किसी तरह मैं इस औरत पर कब्ज़ा कर लूँ और इसको अगवा करके ले जाऊँ। उस औरत को उसके नीयत का बिल्कुल भी पता नहीं था। वो अपने काम में मशगूल थी और लकड़ियाँ इकट्ठी करने में मसरूफ़ थी कि लकड़ियाँ इकट्ठी करे और घर ले जाए, खाना बनाए। जैसे ही उस औरत को उस आदमी का पता चला कि ये मुझ पर हमला करने वाला है और मुझे यहाँ से अगवा करके ले जाएगा, वो वहाँ से भागी, लेकिन वो आदमी भी उसके पीछे पीछे भागा। तब उस औरत ने चीखना चलाना शुरू कर दिया कि या गौसे आज़म मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। तभी गौसे आज़म की खरावड़ें हवा में तैरती हुई आईं और उस आदमी पर बरसना शुरू कर दी। वो आदमी हैरान परेशान था कि ये उसके साथ क्या हुआ। गौसे आज़म की मुरीदनी की मदद करने के लिए गौसे आज़म ने अपनी खरावड़ों को भेजा है। वो खरावड़ें उस आदमी पर इतना बरसीं कि वो लहू लहान हो गया और वहाँ से भाग गया। इस तरह से आपकी मुरीदनी की जान बच गई। आपके वालिद का नाम हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी था। जंगी आपका लक़ब था और ये लक़ब इस वजह से था कि आप हमेशा अपने नफ्स के साथ जंग करते थे, हमेशा नफ्स की कभी भी नहीं मानते थे, नहायत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। आपने दरिया के किनारे एक झोंपड़ी बना रखी थी जहाँ पर आप रहते थे और नहायत सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। आप जब भी ज़रूरत होती खाने पीने का सामान, आप हमेशा एक करीबी देहात में जाते और वहाँ पर मेहनत मजदूरी करते और जो भी आपको पैसे मिलते उससे आप खाने का सामान ले आते और उसी से अपनी गुज़र बसर करते थे। एक दिन आप नहायत बीमार हो गए और काफ़ी बीमार रहने लगे। चंद दिन तक आप बिल्कुल बीमार रहने की वजह से लागर और कमज़ोर हो गए थे और काम पर भी नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से आपके खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो चुका था। आप बिल्कुल लागर हो गए थे और मज़दूरी के काबिल भी नहीं थे। आपने सोचा कि आप चंद दिन के लिए रोज़ा रख लें क्योंकि खाना पीना तो आपका वैसे भी बंद हो चुका है। चुनांचा आप पानी के साथ ही अफ्तारी करते और पानी के साथ ही सहरी करते और इसी तरह आप दिन गुजार रहे थे। आप नहायत कमज़ोर और नकाहत से भरपूर हो चुके थे। एक दिन आप दरिया के किनारे बैठे हुए थे कि एक सेब पानी में बहता हुआ आया। आपने उस सेब को उठाया और खा लिया। उससे आपकी तबीयत काफ़ी हशाश बशाश हो गई। बाद में आपने सोचा कि ये सेब कहाँ से आया है, मैंने तो उसके मालिक से इजाज़त भी नहीं ली और उसकी इजाज़त के बगैर मैंने खा लिया है। ये तो मेरे से बहुत सख्त गुनाह का काम हो गया है। अब मैं क्या करूं? आप सोचते रहे कि मैं इसका हल कैसे करूं और फिर आपने सोचा कि मुझे इसके मालिक से मिलना चाहिए। दरिया के किनारे चलना शुरू हो गए। चलते चलते इसी तरह आप काफ़ी दूर निकल आए, लेकिन आपको कहीं कोई चीज़ नज़र ना आई। आखिर आप चलते रहे और फिर आखिर आपको एक बाग नज़र आया। आपने सोचा यही सेबों का बाग है जहाँ से सेब बहता हुआ पानी में आया था और मैंने खा लिया था। चुनांचे मुझे इसके मालिक को ढूंढ कर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। आप उसके मालिक को ढूंढना शुरू कर दिया। आखिर आपको उसका मालिक मिल गया। वो इबादत में मसरूफ़ थे। जैसे ही इबादत से फ़ारुग हुए तो आपने उनसे कहा कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उन बुज़ुर्ग का नाम सैयद अब्दुल्ला था। उन्होंने कहा कि किस चीज़ की माफ़ी? आपने कहा कि पानी में एक सेब बहता हुआ आ गया था और मैंने वो आपकी इजाज़त के बगैर खा लिया, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हज़रत सैयद अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा जब तक तुम मेरी बात पूरी नहीं करोगे। तुम मेरे बागात से रोज़ाना सेब तोड़ कर ले जाया करो और उन्हें ले जाकर बेचा करो, लेकिन तुमने ये सेब खुद नहीं खाने। जब तक मैं ना चाहूँगा तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। उसके बाद आप रोज़ाना बाग से सेब तोड़ते और उन तमाम सेबों को करीब के बाज़ार में लेकर जाते और फ़रोख्त करते और फिर तमाम रकम वापस आकर हज़रत सैयद अब्दुल्ला को दे देते। इसी तरह से काफ़ी साल गुज़र गए। आप
سیب بیچتے اور لے جا کر اجرت ساری سید عبداللہ کو دے دیتے۔ کافی سال اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن آخر آپ نے حضرت سید عبداللہ سے پوچھا کہ میری معافی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تب بھی انہوں نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، ابھی تمہاری معافی نہیں ہوئی، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، ابھی تمہیں کچھ اور عرصہ یہی کام کرنا ہے۔ آپ دوبارہ سے اسی کام میں لگ گئے۔ روزانہ سیب آپ اکٹھے کر کے لے جاتے اور قریب کے بازار میں لے جا کر بیچنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح سے کرتے کرتے کافی سال اور گزر گئے۔ آخر آپ نے ایک دن پھر حضرت سید عبداللہ سے کہا کہ جناب مجھے بتائیے کہ میری سزا ابھی بھی ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا کہ تمہاری سزا تب ختم ہوگی جب تم میری بیٹی سے شادی کرو گے۔ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے اور معذور ہے، چل بھی نہیں سکتی۔ تب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اسی صورت میری معافی ہوتی ہے تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح سے آپ اس بزرگ کی معذور بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ کسی طرح میری معافی ہو جائے۔ چنانچہ آپ کی شادی ان بزرگ کی بیٹی ام الخیر سے کر دی گئی۔ جس وقت آپ شادی کے بعد اپنے کمرے میں گئے تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں پر تو ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ گھبرا کر واپس نکل آئے کیونکہ آپ کو یہ پریشانی ہو گئی کہ کہیں پھر میری سزا کو بڑھا نہ دیا جائے اور میرے سے پھر کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر آپ پریشان ہوئے اور دلہن کو بلائے بغیر باہر نکل آئے کہ کہیں پھر میری سزا میں اضافہ نہ ہو جائے۔ آپ اسی پریشانی میں مبتلا تھے اور پھر آپ نے سوچا کہ میں جا کر حضرت سید عبداللہ سے بات کروں کہ یہ سارا کیا ماجرا ہے۔ آپ باہر نکل آئے اور پھر سید عبداللہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے، بہری ہے، معذور ہے، گونگی ہے، لیکن اندر جو لڑکی بیٹھی ہے وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور بالکل صحیح ہے، سلامت ہے، خوبصورت ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے اصل بات بتائیں۔ تب ان بزرگ نے کہا کہ میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر آدمی کی آواز کو نہیں سنا، منہ سے گونگی اس لیے ہے کہ انہیں کسی غیر مرد کے ساتھ کبھی بات نہیں کی، اور ٹانگوں سے معذور اس لیے ہے کہ وہ کبھی چل کر کسی نامحرم کے پاس نہیں گئی۔ میری بیٹی بہت زیادہ باحیا اور باپردہ ایک لڑکی ہے اور مجھے تم جیسا ایک نوجوان چاہیے تھا جو کہ میری بیٹی کے قابل ہوتا، اور میں اسی لیے اتنے سالوں سے تمہیں آزما رہا تھا کہ تم میری بیٹی کے قابل ہو یا نہیں ہو۔ آپ دوبارہ واپس کمرے میں آتے ہیں، آپ کی دلہن منتظر ہوتی ہے۔ آپ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی اس صبر کا اتنا عظیم اجر دیا ہے۔ آپ اور آپ کی بیوی ام الخیر دونوں کا سلسلہ نسب حضرت علی کے ساتھ جا کر ملتا ہے، اور آپ کا تمام خاندان، چاہے عورتیں ہوں چاہے آدمی ہوں، سب ولی اور بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے اور اللہ کے نہایت ہی قریبی اور پیارے بندے رہے تھے۔ اسی طرح سے جس وقت آپ کے بیٹے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے تو وہ بھی تمام ولیوں کے سردار اور غوث اعظم بنے۔ ایک دفعہ آپ کے زمانے کے ایک ولی ابو نصر جان جو کہ شیر پر سواری کرتے تھے اور جہاں جاتے تھے شیر پر ہمیشہ سوار ہو کر ہی جاتے ہوتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنے آنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ میرے شیر کے لیے ایک گائے کا انتظام کریں، کیونکہ میرا شیر جہاں بھی جاتا ہے ایک گائے اس کو حاضر کی جاتی ہے اور تب وہ آرام اور سکون سے بیٹھتا ہے، اور وہ گائے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم آ جاؤ، گائے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ پھر ابو نصر اپنے شیر پر سوار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے مریدین کو حکم دیتے ہیں کہ یہ آگے ہیں، ایک گائے اس شیر کے لیے پیش کر دی جائے۔ جیسے ہی
شیر گائے کو دیکھتا ہے تو فوراً سے وہ اس پر جھپٹتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گائے کو کھاتا، آپ کی چوکھٹ کا ایک ادنا سا کتا اس شیر کے اوپر جھپٹتا ہے اور اس شیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر رکھ دیتا ہے۔ یہ حیران کن منظر دیکھ کر ابو نصر کی جان نکل جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا۔ چنانچہ وہ آپ سے قدموں میں گر کر معافی مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو آزمانے چلا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں کیونکہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں ایسے بالکل بھی نہیں کروں گا۔ اور یہ سب آپ کی چوکھٹ کا کمال تھا کہ ایک ادنے سے کتے میں اتنی زیادہ طاقت آ گئی کہ اس نے ایک خونخوار جانور جو کہ شیر تھا اس کے چیتھڑے اڑا دیے۔ جو بھی آپ کو آزماتا تھا وہ اپنے منہ کی آپ کھاتا تھا اور کوئی بھی آپ کی شان کو کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کو آپ کے 70 مریدوں نے افطاری کرنے کی دعوت دی کہ آپ روزہ ہمارے گھر پر افطار کریں۔ آپ نے تمام لوگوں کو حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، آپ کے گھر آ کر روزہ افطار کروں گا۔ چنانچہ دوسرے دن آپ تمام اپنے مریدوں کے گھر گئے اور ان کے گھر میں روزہ افطار کیا۔ دوسرے دن جب تمام مرید آپ کے آئے تو وہ بہت خوش تھے۔ وہ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کل شاہ صاحب ہمارے گھر آئے اور ہمیں سعادت بخشی کہ انہوں نے روزہ ہمارے گھر افطار کیا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں، تمہارے گھر نہیں آئے، ہمارے گھر آئے ہیں، جبکہ آستانے والے کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب نے تو روزہ آستانے پر ہی کھولا ہے۔ اب سب بہت پریشان تھے اور آپس میں بحث کر رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آخر انہوں نے طے کیا کہ ہم جا کر شاہ صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ چنانچہ سب مل کر آپ کے حجرے میں تشریف لے آئے اور آپ سے پوچھا کہ شاہ صاحب یہ کیا ماجرا ہے۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے گھر میں گئے تھے، آستانے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر موجود تھے، آپ تو کہیں نہیں گئے۔ تب آپ نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہاں یہ سچ ہے، میں اپنے تمام مریدوں کے گھر بھی گیا تھا اور آستانے پر بھی موجود تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کافی دن تک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو لوگوں نے نہ دیکھا۔ یہ بات دیکھ کر محسوس کر کر لوگ بہت سخت پریشان ہوئے۔ پورے بغداد کے لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر آپ کہاں چلے گئے۔ آخر تمام لوگ دریا کے کنارے اکٹھے ہوئے اور وہاں پر آپ کو دیکھنا شروع ہو گئے کہ شاید آپ آ جائیں۔ اتنے میں تمام لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ دریا پر چلتے ہوئے کنارے پر آ گئے ہیں۔ لوگوں نے جب دیکھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ شکر ہے اللہ کا، آپ واپس آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اپنے طالب علموں کو واعظ دے رہے تھے اور نصیحت کر رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے اپنا ہاتھ آگے کو کیا اور جب اپنا ہاتھ واپس کھینچا تو وہ گیلا تھا۔ طالب علم بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا اور فوراً سے آپ سے سوال کیا کہ یا شیخ، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آپ نے کہا کہ مجھے آواز سنائی دی کہ ایک کشتی دریا میں ڈوبنے کو تیار ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ یا غوث اعظم مدد کریں۔ چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کشتی کو میں کھینچ کر کنارے تک لے آیا، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ اب یہ ایسا معجزہ تھا کہ اس معجزے کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ہر کسی کو معلوم تھا کہ واقعی آپ کی شان اتنی اونچی اور اعلیٰ ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ بغداد کے تاجر نے آپ کو اپنی دعوت پر بلایا۔ آپ اس کے گھر گئے تو لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ ایک مٹکا وہاں پر لا کر رکھا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ اس مٹکے کے اندر کیا ہے، اس کا منہ کھولو۔ جب منہ کھولا گیا تو اندر ایک نہایت لاچار، معذور اور اندھا لڑکا تھا۔ آپ نے جب یہ دیکھا تو اس لڑکے کو کہا، اے لڑکے، باہر نکل آ، چل پھر بھاگ۔ آپ کی یہ بات سننی تھی کہ وہ لڑکا مٹکے میں سے باہر نکل آیا اور چلنا بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر لوگ حیران پریشان ہو گئے اور اتنے خوش ہوئے کہ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے ان لوگوں کو اسی خوشی میں مشغول چھوڑ کر واپس آ گئے اور لوگ ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ واپس اپنے آستانے پر چلے گئے ہیں۔ یہ آپ کی ذات پاک کا بہت ہی بڑا اور نہایت عظیم معجزہ تھا کہ آپ نے ایک اندھے، لولے، لنگڑے اور معذور لڑکے میں جان ڈال دی تھی اور وہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا تھا۔ اکثر اوقات آپ جب مراقبہ کرتے تو مراقبہ کرنے کے دوران نیلی
شعاؤں میں اپنے آپ کو گم کر دیتے۔ یہ نیلی شعائیں اتنی زیادہ ہو جاتی کہ آپ کا وجود بالکل بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ قحط شدید پڑا اور اس قحط سے گھبرا کر حضرت شیخ عبدالعباس آپ کے پاس آئے اور قحط کی شکایت کی۔ آپ نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ایک مٹکا میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ مٹکا لے کر آئے۔ آپ نے اس مٹکے کے اندر گندم کے 24 دانے ڈال دیے اور کہا کہ اس مٹکے کا منہ بند کر کے رکھ دینا۔ جس وقت تمہیں ضرورت ہو مٹکے کی سائیڈ میں سوراخ کر کے اس میں سے جتنی گندم ضرورت ہو نکلوا کے پسوا لیا کرو اور کھا لیا کرو۔ اس طرح کرتے کرتے 4 سال گزر گئے اور آپ کی بیوی اور حضرت شیخ عباس 4 سال تک گندم استعمال کرتے رہے اور کھاتے رہے۔ آخر ایک دن ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے مٹکے کا منہ اوپر سے کھول دیا۔ تب وہ حیران پریشان ہو گئے کہ اندر صرف 24 دانے ہیں۔ تب آپ کی بیوی اور آپ سخت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے۔ حضرت ابوالعباس آپ کے پاس آئے اور کہا کہ گندم تو ختم ہو گئی ہے، اندر گندم ہے بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس مٹکے کا منہ نہ کھولتے تو تم اور تمہاری بیوی پوری زندگی بھی گندم کھاتے تو یہ گندم ختم نہیں ہونی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آتی ہے۔ کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا آپ سے بہت زیادہ متاثر ہے اور آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کو یہاں چھوڑ جاؤ۔ چند دن کے بعد وہ بڑھیا پھر دوبارہ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آتی ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس کا بیٹا نہایت غاگر ہو چکا ہے اور سوکھے جو کے ٹکڑے کھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ آپ شاہ صاحب کے حجرے کی طرف جاتی ہے۔ جب اندر جاتی ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ آپ روسٹ مرغی کھا رہے ہیں اور اس کی ہڈیاں ایک طرف رکھتے جا رہے ہیں۔ وہ آپ سے سوال کرتی ہے کہ یہ کیا شاہ صاحب، آپ تو روسٹ مرغی کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کی حالت اتنی خراب ہے۔ یہ بات سن کر آپ پاس پڑی ہڈیوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ ہڈیاں فوراً سے مرغی بن جاتی ہے۔ آپ اس عورت کو کہتے ہیں کہ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، تبھی یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ جب بڑھیا یہ بات سنتی ہے تو وہ مطمئن ہو جاتی ہے اور پھر خوشی خوشی واپس چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا بھی کسی مقام پر پہنچ جائے گا۔ غوث اعظم حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں ایک دفعہ ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے، کافی عرصہ ہو گیا مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ آپ آنکھیں بند کر کے لوہے قلم میں اس عورت کی قسمت کو دیکھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ آپ آنکھیں کھول کر کہتے ہیں کہ اے عورت، تیری قسمت میں اولاد نہیں، لیکن وہ بضد رہتی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ چنانچہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر جیلانی، تو ہمیں بہت عزیز ہے، اس وجہ سے ہم اس عورت کو ایک کی جگہ 7 بیٹے عطا کریں گے۔ تم اس عورت کو کہہ دو۔ آپ آنکھیں کھول کر اس عورت کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تمہیں 7 بیٹے عطا کرے گا۔ چند سال کے اندر ہی اس عورت کو 7 بیٹے۔ ایک دفعہ شاہ صاحب عبادت میں مصروف تھے اور کئی دن کے فاقوں سے تھے کہ ایک دم سے اچانک آسمان پر تیز روشنی نمودار ہوئی۔ اس روشنی میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تمہارا اللہ ہوں اور ایسی تمام حرام چیزیں تم پر حلال کرتا ہوں جو کہ دوسروں کے لیے حرام ہیں۔ یہ بات سننی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ تم میرے اللہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمام حرام چیزیں تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد پر بھی حلال کبھی نہیں ہوئی، تو مجھ پر حلال کیسے ہو سکتی ہیں۔ یہ بات سننی تھی کہ یہ روشنی غائب ہو گئی اور وہاں پر ایک شیطان نمودار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس وار کی وجہ سے میں نے کئی کتبوں کو، اولیاء کو گمراہ کیا ہے، لیکن تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے ہو۔ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری اونٹنی چوری ہو گئی ہے، میں نے حج پر جانا تھا، کیا کروں؟ آپ کہتے ہیں کہ استبل میں جاؤ اور کوئی بھی اونٹنی لے لو۔ وہ استبل میں جاتا ہے تو واپس آ کر کہتا ہے کہ وہاں تو کوئی بھی ایک کام کی اونٹنی نہیں، نہ کسی کا منہ ہے نہ سر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ جاؤ اور دیکھو۔ جب وہ آدمی دوبارہ جا کر دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، واقعی وہاں پر اونٹنی کا نہ منہ ہوتا ہے نہ سر ہوتا ہے۔ یہ سچویشن دیکھ کر وہ بھاگتا ہے اور واپس آ کر
آپ سے معافی مانگتا ہے اور آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، جو بھی اونٹنی آپ دیں گے میں لے لوں گا۔ آپ اس کو ایک اونٹنی دیتے ہیں، وہ لے جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ وہ اونٹنی نہایت تیز اور چاق و چوبند ہو گئی ہے، اور اس کا تمام سفر نہایت تیزی سے گزر جاتا ہے، اور وہ بہت جلد حج کے مقام پر پہنچ جاتا ہے بغیر کسی پریشانی کے۔ ایک مرتبہ خلیفہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو آزمانے کی خاطر کہتا ہے کہ میرا سیب کھانے پر دل کر رہا ہے، حالانکہ وہ سیبوں کا موسم نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، چنانچہ آپ اپنا ہاتھ اونچا بلند کرتے ہیں، اور جب آپ اپنا ہاتھ واپس کھینچتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں 2 سیب ہوتے ہیں۔ ان میں سے آپ ایک سیب خلیفہ کو دے دیتے ہیں اور دوسرا خود رکھ لیتے ہیں۔ جب خلیفہ کھول کر سیب کو دیکھتا ہے تو وہ کانا ہوتا ہے اور اس کے اندر کیڑا ہوتا ہے، اور جب آپ اپنا سیب کھولتے ہیں تو وہ نہایت خوشبودار، روشن اور نہایت مزے کا ہوتا ہے۔ خلیفہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری نیت کے فطور کی وجہ سے ہے۔ ایک دن آپ دریا پر تشریف لے گئے، وہاں جب گئے تو آپ نے 2 عورتوں کو وہاں دیکھا۔ ان میں سے ایک بوڑھی عورت زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ نے جب اس کو دیکھا تو آپ کے دل کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ جبکہ اس عورت نے رونے کی وجہ سے جواب نہ دیا۔ دوسری عورت نے کہا کہ 12 سال پہلے اس کا بیٹا دریا پار اپنی دلہن کو لینے کے لیے گیا تھا۔ اس کی شادی طے ہو چکی تھی اور وہ بارات لے کر دریا پار گیا تھا۔ واپسی پر جب دولہا دلہن اور سارے باراتی کشتی پر سوار تھے، ساری کشتی پانی کے اندر ڈوب گئی اور آج تک ان کا سراغ بھی نہیں ملا۔ یہ عورت روزانہ یہاں آتی ہے اور گھنٹوں روتی ہے۔ اس بات کو سن کر آپ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، یہ کشتی تمام سواروں سمیت واپس کر دے، جتنے بھی باراتی ہیں، دلہا دلہن ہے، سب کو کشتی سمیت واپس کر دے۔ آپ کی دعا کرنا تھی کہ وہ کشتی ابھر آئی۔ آپ کی دعا کرنے کی دیر تھی کہ جو ایسی کشتی جو 12 سال پہلے ڈوب چکی تھی، اس کے تمام سوار ڈوب چکے تھے اور ختم ہو چکے تھے، جن کا نام و نشان بھی نہیں رہ گیا تھا۔ آپ کی دعا کرنے کے بعد فوراً سے پانی کے اوپر کشتی اپنے تمام سواروں سمیت نمودار ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم شان ہے کہ آپ کی کرامت کو اللہ نے پورا کیا، آپ کی دعا کو منظور کیا اور ایک ایک ذرے کو جوڑ کر واپس کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک مرید حضرت عبدالشاہ قادر جیلانی کے خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ اس نے بتایا کہ کل میری بیٹی چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تھی اور اس کے بعد سے میری بیٹی نہیں ملی۔ میری بیٹی نہایت شریف اور عزت دار لڑکی ہے، اس نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ میں سخت پریشان ہوں کہ کل سے وہ چھت پر گئی اور غائب ہو گئی، آپ میری مدد کریں۔ حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور پھر جب آنکھوں کو کھولا تو بتایا کہ تیری بیٹی کو ایک جن اٹھا کر لے گیا ہے، تم جنگل میں چلے جاؤ، گھبرانا بالکل بھی نہیں، اور وہاں ٹیلے پر بیٹھ کر اپنے ارد گرد ایک گول دائرہ کھینچ لینا، جس کی وجہ سے کوئی بھی جن تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تم اپنا وہاں پر بیٹھے رہنا، جس وقت اندھیرا ہوگا جنات کے گروہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ تم نے ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ جو پوچھیں کہ تمہیں کیا بات ہے، تمہارا کیا مقصد ہے، تو تم نے ان کو بالکل بھی کچھ نہیں بتانا۔ تم یہی کہنا کہ میں نے شہنشاہ جنات کے ساتھ بات کرنی ہے، وہ اپنے بادشاہ کو بات کریں گے، آخر شہنشاہ جنات تمہارے پاس آئے گا تو تم اس کو اپنا مسئلہ بیان کرنا اور اس کو کہنا کہ تمہارا ایک جن میری بیٹی کو اٹھا کر لے آیا ہے اور مجھے حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں کہوں کہ میری بیٹی کو واپس کر دے۔ یہ بات سننی تھی کہ شہنشاہ جنات غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ فوری طور پر اس بوڑھے کی بیٹی کو ڈھونڈ کر لایا جائے اور جو جن اس بوڑھے کی بیٹی کو لے گیا ہے اس کو بھی لے کر آؤ۔ تمام جنات اس جن کو ڈھونڈنے میں لگ گئے اور پھر آخر اس کو پکڑ کر لے کر آ گئے۔ شہنشاہ جنات نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے آج ہماری پوری نسل تباہ و برباد ہو جانی تھی۔ پھر اس نے بوڑھے کے ساتھ اس کی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ بوڑھا خوشی خوشی اپنی بیٹی کو واپس لے کر آ گیا۔ آپ کے علم کی اتنی حد تھی کہ کوئی شیطان، کوئی جن آپ کے نزدیک نہیں آ سکتا تھا۔
حضرت شاہ عبد القادر جیلانی پر کبھی بھی کسی شیطان کا وار نہیں چل سکا تھا۔ جب بھی کوئی شیطان آپ پر وار کرنے کی کوشش کرتا، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے اور وہ شیطان جل کر راکھ ہو جاتا۔ شیطان بھی آپ کی پناہ مانگتے تھے، آپ کے پاس آنے سے گھبراتے تھے اور ڈرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ سفر پر جا رہے تھے تو آپ نے ایک نہایت بدصورت ترین اور بھیانک شیطان دیکھا۔ وہ شیطان آپ پر وار کرنا چاہتا تھا اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ آپ ذرا بھی اس سے نہیں ڈرے۔ شیطان کا وار چلنے ہی والا تھا کہ اچانک غیب سے ایک ہوا میں ہاتھ بلند ہوا اور اس ہاتھ نے مکے کی شکل اختیار کی اور اس شیطان کے سر پر برسنا شروع ہو گیا اور اس شیطان کو زمین کے اندر گاڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شیطان پھر سے نکل آیا۔ اب جب وہ نکلا تو وہ آگ کا شعلہ بن چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں آگ کے شعلے تھے۔ وہ اب ایک نئے طریقے سے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، لیکن آپ اس بات سے بھی بالکل نہیں ڈرے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہتا۔ اسی اثنا میں غیب میں سے ایک نقاب پوش ظاہر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ اس نقاب پوش نے وہ تلوار آپ کو دے دی اور جیسے ہی وہ تلوار آپ کے ہاتھ میں آئی، وہ شیطان چیختا چگاڑتا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے نہیں آیا۔ اس طرح سے اس کا کوئی بھی وار نہیں چل سکا۔ کبھی بھی کوئی شیطان، کوئی جن آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ آپ کے پاس اتنا علم تھا۔ ایک گھر میں ایک بوڑھا اور بوڑھی اکیلے رہتے تھے۔ بوڑھی عورت اور اس کے تمام بچوں نے کسی نہ کسی کو پیر بنایا ہوا تھا، لیکن بوڑھا اس کا کوئی بھی پیر نہیں تھا۔ وہ جس کسی کو بھی دیکھتا اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتا کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس میں یہ فالٹ ہے، اس میں یہ نقص ہے۔ اس لیے اس نے آج تک کبھی بھی کوئی پیر نہیں بنایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں جس کو 100% ٹھیک دیکھوں گا اسی کو پیر بناؤں گا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ تم اتنے بوڑھے ہو گئے ہو، 70 سال تمہاری عمر ہو گئی ہے، اگر تم مر جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ کیا جب مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو بغیر کسی پیر یا ولی کے گروہ کے اٹھائے جاؤ گے؟ پھر تم کیا کرو گے؟ یہ بات بوڑھے کے دل پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ واقعی اگر میں مر گیا تو مرنے کے بعد میں کس نام سے اٹھایا جاؤں گا؟ میرا تو کوئی پیر ہی نہیں ہوگا۔ تب وہ سوچتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اب مجھے کوئی پیر بنا لینا چاہیے۔ چنانچہ وہ آدھی رات کے وقت باہر نکل جاتا ہے کہ اب جو بھی مجھے سامنے نظر آئے گا میں اس کو اپنا پیر بنا لوں گا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے اس کو سامنے ایک آدمی نظر آتا ہے۔ اس آدمی کے آگے بھی کافی سارے آدمی جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بوڑھا اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے کہ تم میرے پیر ہو، تم میرے پیر ہو۔ وہ آدمی ایک دم سے گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا؟ وہ اس کو کہتا ہے کہ چھوڑو مجھے، تم نے مجھے کیوں پکڑ لیا ہے؟ میں کوئی پیر ویر نہیں ہوں۔ لیکن بوڑھا آدمی اس کو پکڑ کر کہتا ہے کہ نہیں، تم ہی میرے پیر ہو، آج کے بعد میں تمہیں ہی پیر مانوں گا، اس لیے تمہارے سوا میرا کوئی پیر نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر وہ آدمی بہت گھبراتا ہے اور بڑی کوشش کرتا ہے کہ بوڑھا اس کی جان چھوڑ دے، لیکن بوڑھا آدمی اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ آخر وہ آدمی کہتا ہے کہ میں ایک چور ہوں اور چوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میرے آگے جو سارے آدمی جا رہے ہیں وہ بھی سارے چور ہیں۔ ہم نے دور کہیں جا کر کوئی نہ کوئی گھر دیکھنا ہے اور پھر وہاں پر چوری کرنی ہے۔ لیکن وہ بوڑھا آدمی نہیں سنتا۔ وہ کہتا ہے کہ تم چور ہو یا جو بھی ہو، بس تم ہی میرے پیر ہو۔ اب چور بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، میں کیسے اس بوڑھے آدمی سے جان چھڑاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ تم ایسے کرو، میرے ساتھ چلو، جس گھر میں میں چوری کروں گا وہاں پر تم باہر کھڑے ہونا، میں اندر جا کر واپس آؤں گا اور پھر تمہیں چوری کا سامان دکھاؤں گا کہ دیکھو میں ایک چور ہوں۔ وہ اس بوڑھے کو ساتھ لے کر چلنا شروع کر دیتا ہے اور کافی دور جا کر اس کو ایک گھر نظر آتا ہے۔ وہ بوڑھے کو کہتا ہے کہ تم یہاں رکو، میں گھر کے اندر جاؤں گا اور چوری کروں گا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے وہاں دیکھتا ہے کہ
ایک بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ میں جلد از جلد یہاں سے کوئی نہ کوئی چیزیں اٹھا کر لے جاؤں اور چوری کر لوں۔ جیسے ہی وہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھانے لگتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں لوٹا آ جاتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں جائے نماز آ جاتی ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیسا گھر ہے جہاں پر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جب اس چور کی نظر ان بزرگ پر پڑتی ہے تو وہ بزرگ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی ہوتے ہیں۔ بس اس کی تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ کا پر نور چہرہ دیکھ کر اس کی تو دل پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی سوچ پڑ لیتا ہے۔ آگے بڑھ کر وہ آپ کو سلام دیتا ہے، آپ کے قدموں میں گر پڑتا ہے اور کہتا ہے، اے حضرت میرے لیے دعا کریں، میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی اس کو دعا کرتے ہیں کہ جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ولیوں میں سے کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ چور اب چور نہیں رہ گیا تھا، اور یہ سب حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے ہوا۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی جانتے تھے کہ ایسے ایک چور آئے گا اور وہ اسی طرح ولی بنے گا۔ چنانچہ وہ چور جب باہر نکلتا ہے تو اس کی تو قسمت بدل چکی ہوتی ہے۔ وہ اس بزرگ سے کہتا ہے کہ میں اب چور نہیں رہا، میں نے چوری سے توبہ کر لی ہے، اور اندر جو بزرگ تھے انہوں نے مجھے ولی کا درجہ دے دیا ہے، اب تم میرے مرید بن سکتے ہو۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی چاہتے تو اس بزرگ کو اپنا مرید بنا لیتے، لیکن اس چور کے ذریعے انہوں نے اس کو مرید بنایا، کیونکہ اس چور کو انہوں نے ولی کے درجے پر پہنچانا تھا اور گناہوں سے اس کی توبہ کروانی تھی۔ ایک دفعہ آپ امام بن حنبل کے دربار پر جانا چاہتے تھے، آپ کے مرید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ چلتے چلتے رات میں اندھیرا ہو گیا اور ہر طرف سیاہی چھا گئی، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اسی اثنا میں آپ نے اپنے ہاتھ کو اوپر کیا تو آپ کے ہاتھ میں سے روشنی نکلنے لگ گئی۔ روشنی اتنی زیادہ تیز تھی کہ رستہ صاف نظر آنے لگ گیا، اور آپ کے مرید بڑے آرام سے امام بن حنبل کے دربار پہنچ گئے۔ ایک دفعہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد لگائی کہ جب تک آپ مجھے کھانا اور پلانا نہیں کریں گے میں کچھ نہ کھاؤں گا اور نہ ہی پیوں گا۔ اسی طرح سے آپ کی ضد میں 40 دن گزر گئے۔ آپ نے 40 دن تک کچھ بھی نہ کھایا، نہ ہی کھایا اور نہ ہی کچھ پیا۔ اسی طرح سے کرتے کرتے دن گزرتے جا رہے تھے، اور آپ اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ جب تک اللہ مجھے کھانا نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ مسجد کے باہر بیٹھے عبادت میں مصروف تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ اس نے آپ سے کہا کہ آپ یہ کھانا کھا لیں۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کھانا نہیں کھایا، اور آپ کا نفس بہت زیادہ چیخا چلایا کہ میں کھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے اس کا انکار کیا۔ اس کے بعد آپ کے دوست حضرت شیخ سعید مخزومی آئے اور آپ کو گھر لے گئے تاکہ آپ کھانا کھا سکیں، لیکن آپ نے پھر بھی کھانا نہیں کھایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے نہیں کھلائے گا میں نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ ہی پیوں گا۔ اس طرح سے پھر آپ ضد پر اڑے رہے۔ آخر ایک دن اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، اور آہستہ آہستہ وہ پانی آپ کے منہ کی طرف آنے لگ گیا، اور پھر کرتے کرتے وہ پانی اتنا اونچا ہو گیا کہ آپ کے منہ میں سے آپ کے منہ کے اندر چلا گیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب یعنی کہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کو خود پانی پلایا۔ اس کے بعد سے پھر آپ نے کھانا اور پینا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ آپ سے 100 فقیر ملنے کے لیے آئے۔ ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ تمام 100 کے 100 فقیر آپ سے ایک ایک سوال کریں گے اور آپ ان کا جواب دیں گے۔ وہ آپ کو آزمانا چاہتے تھے کہ پتہ نہیں آپ سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا واسطہ کن سے پڑا ہے۔ جیسے ہی وہ اس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ کے سینے سے ایسا نور نکلا کہ ان 100 فقیروں کے دلوں تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی یہ نور ان لوگوں کی طرف پہنچا وہ لوگ تڑپنے لگے اور پھر زمین پر گر گئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے اور ایسے لگتا تھا جیسے کہ وہ پاگل ہو چکے ہیں۔ آخر آپ سے یہ دیکھا نہ گیا، آپ آگے بڑھے اور ان سب کو اٹھا کر کھڑا کیا، بٹھایا اور ان کی حالت کو درست کیا۔
تھا۔ پھر آپ نے ان کو ان کے سوال پوچھے بغیر ہی ان کے تمام سوالوں کے جواب خود بخود دے دیے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے اور انہوں نے آپ سے معافی مانگی۔ آپ نے اپنے مریدوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر تم لوگوں کو کبھی پیسوں کی ضرورت پڑے تو تم میرے مصلے کے نیچے سے ضرورت کے مطابق پیسے نکال لیا کرو۔ چنانچہ آپ کے مریدوں کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی اور پیسوں کی ضرورت پڑتی آپ کے مصلے کے نیچے سے نکال لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں اتنا زیادہ شدید طوفان آیا کہ لگتا تھا کہ بغداد سارا سیلاب میں ڈوب جائے گا اور غرق ہو جائے گا۔ یہ دیکھتے ہوئے بغداد کے لوگ اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ ان کی پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم شاہ عبد القادر جیلانی کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تمام بغداد والے اکٹھے ہو کر آپ کے آستانے پر آئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ یہ سیلاب ختم ہو جائے، دریائے دجلہ کا طوفان ختم ہو جائے تاکہ سیلاب نہ آئے۔ آپ نے یہ بات سنی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ابھی آپ دعا کر ہی رہے تھے کہ دریائے دجلہ کا طوفان بالکل تھم گیا اور ایسے ساکن ہو گیا جیسے کہ کبھی تھا ہی نہیں۔ ایک دفعہ آپ حج کر کے پیدل ہی واپس آ رہے تھے کہ آپ نے راستے میں ایک آدمی کو دیکھا جو کہ دھاک لگائے بیٹھا تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ ایک چور ہے جو کہ لوٹنا چاہتا ہے۔ اسی طرح جب چور کی نظر آپ پر پڑی تو وہ بھی پہچان گیا کہ آپ غوث زمان حضرت شاہ عبد القادر جیلانی ہیں۔ چنانچہ وہ ششدر اور حیران پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں۔ ادھر سے آپ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ چور ہے۔ وہ چور آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ سے معافی مانگنے لگ گیا کہ اے غوث اعظم مجھے معاف کر دیں اور مہربانی کر کے میرے لیے دعا کریں کہ میں ایک نیک انسان بن جاؤں۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہدایت دے۔ آپ کی دعا کی وجہ سے وہ چور ایک کتب بنا اور اپنے تمام برے کام چھوڑ دیے اور اتنا مشہور ہو گیا کہ دنیا اس کو جاننے لگ گئی۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی ایک دفعہ دن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ کھلی آنکھوں سے آپ نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ وہ آپ کے پاس آئے۔ حضرت محمد نے عرض کی کہ اے موسیٰ، کیا تمہاری امت میں کوئی عبد القادر جیلانی جیسا پیدا ہوا ہے؟ تب حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ کے صدقے جاؤں، کوئی بھی ایسا میری امت میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ نے ایک شاندار لباس آپ کو تحفے میں دیا۔ ایک مرتبہ ایک نہایت کالا سیاہ خطرناک ناگ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کے پیچھے پڑ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے آپ کو آپ کی عبادت سے گمراہ کیا جائے۔ جس ٹائم آپ قرآن پڑھ رہے تھے وہ آپ کے کمرے کی چھت میں سے نیچے گرا۔ اس کی اتنی دہشت تھی اور اتنا وہ بدصورت تھا اور خوفناک تھا کہ تمام مریدین بھاگ گئے۔ آپ کمرے میں اکیلے رہ گئے، لیکن آپ نے بالکل بھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ اس بات کا اس کو بہت زیادہ غصہ چڑھا۔ وہ آپ کے اوپر چڑھا اور آپ کی گردن میں دائرہ اپنا سخت کر دیا، تنگ کر دیا کہ کسی طرح آپ ڈر کر بھاگ جائیں گے، لیکن آپ بالکل بھی اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ پھر وہ اپنے خربے آزمانے لگ گیا، کبھی آپ کے گلے میں گھس جاتا، کبھی آستین میں گھس جاتا، کسی طرح آپ ڈر جائیں گے، لیکن آپ کسی بھی صورت نہیں ڈرے۔ تب وہ اترا اور غائب ہو گیا۔ دوسرے دن پھر آپ نماز پڑھ رہے تھے، جس وقت وہ نماز پڑھنے کے دوران ظاہر ہوا اور اس نے سوچا کہ آپ کو اب ڈراؤں گا۔ وہ آپ کی گردن میں لپٹ گیا کہ آپ دہشت زدہ ہو کر نماز چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لیکن آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا۔ آپ بالکل بھی دہشت زدہ نہیں ہوئے۔ کبھی وہ آستین میں گھستا، کبھی گلے میں گھستا، آخر تنگ آ کر وہ آپ کے آستین کے ذریعے نیچے اتر آیا اور آپ کے سجدے کی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جس وقت آپ نے سجدے میں جانا تھا آپ نے ہاتھ سے اس کو پرے کیا اور اپنی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس بات سے اس کو بہت زیادہ تعجب ہوا اور حیرانی ہوئی کہ یہ کیا، یہ تو میرے سے ڈر بھی نہیں رہے ہیں اور کسی طرح ان پر کسی قسم کا خوف غالب نہیں ہو رہا۔ چنانچہ وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہ حاضر ہوا اور اس نے آپ شاہ عبد القادر جیلانی سے عرض کیا کہ میں یہ حربہ اپنا بہت سے بندوں پر آزما چکا ہوں، ہر کوئی
ڈر کر بھاگ جاتا تھا۔ آپ واحد ہیں جو کہ میرے سے بالکل بھی نہیں ڈرے اور آپ نے اپنی عبادت کو بالکل بھی ختم نہیں کیا۔ میں اس بات سے بہت زیادہ لاچار ہو چکا ہوں۔ میں ہار مانتا ہوں کہ میں آپ کو ورگلا نہیں سکا۔ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کریں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ شاہ عبد القادر جیلانی نے اس کو جن کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو کر مرید ہو کر غائب ہو گیا۔ ایک مرتبہ خلیفہ بغداد حضرت شاہ عبد القادر جیلانی سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے پاس درہم کی ایک بہت بڑی تھیلی ہوتی ہے۔ وہ آپ سے عرض کرتا ہے کہ اے شاہ غوث اعظم، میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، اسے قبول کریں۔ آپ اس تھیلی کو پکڑ لیتے ہیں اور جیسے ہی اس کو دباتے ہیں اس میں سے خون نچڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اے خلیفہ، تو لوگوں کا خون جمع کر رہا ہے، یہ درہم نہیں ہے بلکہ غریب لوگوں کا حق کھایا ہوا ہے جو کہ خون کی صورت میں جمع کر کے تو مجھے دے رہا ہے۔ میں ایسا نذرانہ کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ جا، یہ تو نذرانہ اپنا واپس لے جا، کیونکہ حرام کا مال میں نذرانے کے طور پر نہیں رکھتا۔ اور اس طرح سے وہ اس کا نذرانہ اس کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ ایک غریب تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ وہ سخت پریشان اور بدحال ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاہ غوث اعظم، میں سخت پریشان ہوں۔ میرے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کو بھی کسی نے چوری کر لیا ہے۔ میری حالت سخت خراب ہے، میں کیا کروں؟ آپ میری مدد کریں۔ چنانچہ آپ اس سے عرض کرتے ہیں کہ اے آدمی، یہ اونٹنی لے جا اور اس کو استعمال کر۔ چنانچہ وہ آدمی وہ اونٹنی لے جاتا ہے اور اس کے بعد اس آدمی کے اونٹنیوں کے ریوڑ بن جاتے ہیں۔ اونٹنی کی برکت کی وجہ سے وہ مالدار اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بغداد کا امیر ترین انسان بن جاتا ہے، اور وہ سب آپ کی اونٹنی کی برکت سے ہوا۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے بغداد آیا اور آپ کے آستانے پر آپ کے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا کہ اے شاہ عبد القادر جیلانی، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جا کر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی سے ملاقات کرو۔ چنانچہ میں ڈھونڈتا ہوا آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کی شخصیت سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، اس لیے آپ کرم کریں اور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ ایک دفعہ آپ کہیں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ آپ کو سارا پتہ تھا، لیکن پھر بھی آپ نے پوچھا کہ تم دونوں کیوں لڑ رہے ہو؟ اس میں سے ایک مسلمان تھا، ایک عیسائی۔ مسلمان نے کہا کہ یہ عیسائی کہتا ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ افضل ہیں، کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ بات سنی تو کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ کا ایک عام سا امتی ہوں، لیکن مردہ کو زندہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر عیسائی بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر چلیں میرے ساتھ، قبرستان جاتے ہیں اور دیکھتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ میں آپ کا یہ کمال دیکھنا چاہوں گا، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ تینوں قبرستان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہاں جا کر وہ عیسائی ایک گویے کی قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے غوث اعظم، اگر آپ اس کو زندہ کر دیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضرت غوث اعظم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اتنی دیر میں فوراً سے وہ گویہ اس قبر میں سے باہر نکلتا ہے اور گانا گاتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عیسائی کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ واہ، اتنا بڑا معجزہ آپ کی ذات پاک سے سرزد ہو گیا ہے۔ وہ فوراً آپ کے قدموں میں گرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا غوث اعظم، مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ عیسائی اس طرح سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ اس طرح سے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر چکے ہوتے ہیں۔ ایسے ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کے ساتھ کسی بستی میں جاتے ہیں۔ وہ غریبوں کی بستی ہوتی ہے۔ وہاں پر کافی سارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ بچے آپ کو اور آپ کے
مریدوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ سب کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تمام بچے کہتے ہیں کہ سب آدمیوں میں سب سے آگے جو بزرگ ہیں وہ بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ ہم سب ان کے پاس جاتے ہیں اور کسی نہ کسی چیز کی فرمائش کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ ہماری پوری کر دیں گے، کیونکہ وہ غریب بچے ہوتے ہیں اور ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز کھائیں۔ ان میں سے ایک بچہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کے سامنے جا کر حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک فرمائش کرنی ہے، کیا آپ پوری کریں گے؟ تو آپ کہتے ہیں ہاں بیٹا بتاؤ آپ کی کیا فرمائش ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے جلیبی کھانی ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارے لیے جلیبی لے کر آتا ہوں۔ آپ کے مریدوں کو بہت سخت غصہ آتا ہے کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیسے آپ کی نافرمانی کر رہا ہے اور بدتمیزی کر رہا ہے، کیونکہ اس بچے کو آپ کی شان کا نہیں پتہ ہوتا۔ مرید کہتے ہیں کہ اس بچے کے لیے جلیبی لے آتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ہی جاؤں گا، کیونکہ اس بچے نے میرے سے فرمائش کی ہے اور میں اس کی فرمائش پوری کروں گا۔ وہاں پر آپ ایک جلیبی والے بوڑھے کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے جلیبی خریدنی ہے۔ وہ بوڑھا جب آپ کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کافی دن ہو گئے، میری جلیبی نہیں بک رہی تھی، میں فاقوں پر پہنچ چکا ہوں اور بہت زیادہ برے حالات چل رہے تھے، شکر ہے آپ میرے سے جلیبی خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ جلیبی خرید کر لے جاتے ہیں اور اس بچے کو دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد تو تمام بچے باری باری آپ سے فرمائش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بھی جلیبی کھانی ہے۔ آپ جاتے ہیں اور ایک بچے کو جلیبی لا کر دیتے ہیں، پھر دوسرا بچہ کہتا ہے میں نے کھانی ہے، اسی طرح کرتے کرتے سارے بچوں کو آپ باری باری جا کر جلیبی لا کر دیتے ہیں اور تمام بچے بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ کے تمام مرید بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں، آپ سے اتنی مشقت کروا رہے ہیں، آپ کو بار بار بھیج رہے ہیں اور ہم جا کر لے آتے ہیں، لیکن آپ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، میں جاؤں گا اور میں ہی ان کی فرمائش پوری کروں گا۔ اس کے بعد آپ سارے مریدوں کے ساتھ دوبارہ واپس بغداد چلے جاتے ہیں۔ جلیبیاں بیچنے والا بوڑھا شخص، اس کے حالات کافی بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی جلیبیوں میں اتنی شیرینی اور اتنا ذائقہ ہو جاتا ہے کہ تمام علاقے کے لوگ اس سے جلیبیاں خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بوڑھا کہتا ہے کہ اب میں یہ جلیبیاں آپ کی خدمت میں تحفتاً پیش کروں گا۔ چنانچہ وہ جلیبیوں کا تھال بھرتا ہے اور بغداد کی طرف چل پڑتا ہے کہ یہ میں آپ کو ہدیہ دوں گا، تحفہ دوں گا، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی برکت کی وجہ سے میرا کام بہت زیادہ چل نکلا ہے۔ وہ جلیبیوں کا تھال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہے کہ جس دن سے آپ نے میرے سے جلیبیاں خریدی تھیں اس دن کے بعد سے میرے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں اور میں خوشحال ہو گیا ہوں۔ تب تمام مریدوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ بار بار جا کر اس شخص سے جلیبیاں کیوں لے رہے تھے اور اپنے مریدوں کو کیوں نہیں جانے دے رہے تھے۔ اس کے بعد بوڑھا تھال دے کر چلا جاتا ہے۔ آپ کے تمام مرید ان جلیبیوں کو کھاتے ہیں اور کھا کر اش کر اٹھتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ، اتنی ذائقے دار، اتنی لاجواب جلیبیاں ہم نے ساری زندگی نہیں کھائیں، اور یہ سب کمال آپ کی برکت کی وجہ سے تھا کہ آپ نے اس بوڑھے سے جلیبیاں خریدیں، جس کی وجہ سے اس کے کام میں اتنی برکت پڑی اور جلیبیوں میں اتنا ذائقہ اور تاثیر پیدا ہوئی کہ جو کھاتا تھا وہ اپنی انگلیاں چاٹتا رہ جاتا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عظمت دی تھی کہ جس کی طرف نگاہ کر دیتے وہ عظمت اس کو نصیب ہو جاتی، جس چیز کو ہاتھ لگا دیتے اس کا مقدر بدل جاتا، جس انسان کو ساتھ لگا دیتے وہ بزرگی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے کمرے میں عبادت میں مصروف تھے۔ آپ کی شان تھی کہ آپ ہر روز ایک قرآن رات کو ختم کرتے تھے۔ 15 سال تک آپ ہر روز رات کو ایک قرآن لازمی ختم کرتے تھے اور ساری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ جب بھی آپ سونے لگتے آپ کو آواز آتی تھی کہ اے عبد القادر، تمہارے لیے یہ کام نہیں ہے کہ تم سو۔ آپ اٹھ کر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ایک چور آپ کے گھر میں آیا کہ میں چوری کروں، اس ارادے سے وہ آپ کے گھر میں چھپ گیا اور اس انتظار میں رہا کہ جب آپ عبادت سے فارغ ہو جائیں گے تو وہ چوری کر کے چلا جائے گا، لیکن وہ
اس بات پر پریشان تھا کہ آپ کی عبادت تو ختم ہی نہیں ہو رہی، فجر کا ٹائم ہو چلا ہے لیکن آپ تو عبادت میں مصروف ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ وہ چارپائی پر آپ کی دستار مبارک کو دیکھتا ہے جو کہ 70,000 درہم کی تھی۔ وہ اس دستار مبارک کو اٹھاتا ہے اور دروازے کی طرف جاتا ہے کہ یہی چوری کر کے چلا جاتا ہوں۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچتا ہے اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ واپس آتا ہے، دستار چارپائی پر رکھتا ہے تو پھر سے نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کتنے چکر وہ دروازے تک لگاتا ہے۔ جب بھی دروازے پر جاتا ہے اندھا ہو جاتا ہے، واپس آتا ہے، دستار مبارک چارپائی پہ رکھتا ہے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہی سوچ کر سخت پریشان ہوتا ہے کہ کیا کروں، میں تو اس طرح سے پکڑا جاؤں گا۔ دستار مبارک کو چارپائی پہ رکھنے کے بعد چارپائی کے نیچے چھپ جاتا ہے اور وہاں پر رونا شروع کر دیتا ہے۔ رو رو کر اس کا برا حال ہو جاتا ہے کہ اللہ میری عزت رکھ، میں تو بڑا سخت مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میں تو پکڑا جاؤں گا تو کیا ہوگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ میرے ساتھ کیا ماجرا ہو رہا ہے، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی پوچھتے ہیں کہ دروازے پر کون ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ میں حضر بول رہا ہوں، مجھے کتب چاہیے۔ کتب ولی سے اوپر ہوتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام علاقے کے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کو نیکی کا راستہ بتاتا ہے۔ تب حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی کتب نہیں ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے کتب چاہیے کیونکہ فلاں علاقے کا کتب مر گیا ہے اور میں آپ کے پاس سے کتب لے کر جاؤں گا اور ان کو دوں گا تاکہ وہ پھر بگڑے نہ اور سنورے نہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی چارپائی کے نیچے سے اس چور کی بازو پکڑتے ہیں، اس کو نیچے نکالتے ہیں اور جا کر حضرت خضر علیہ السلام کو اس کو بازو پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لے کتب لے جائیں۔ اب اللہ کی شان ہے کہ حضرت خضر کو بھی پتہ تھا اور حضرت عبد الشاہ قادر جیلانی کو بھی معلوم تھا کہ یہ ایک چور ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو دیتے ہیں کہ یہی کتب ہے۔ چور حیران پریشان تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا واقعہ اور ماجرا ہو رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کی بازو پکڑ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور چور اپنی حیرانی پریشانی میں یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ واہ کیا اللہ کی شان ہے، اللہ نے مجھ چور کو کتب بنا دیا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان جو کہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کا مرید تھا، وہ آپ کی خدمت میں آتا ہے اور نہایت پریشانی کی حالت میں آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ماجرا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تب وہ بتاتا ہے کہ میں نے رات کو خواب میں اپنے والد کو دیکھا ہے جو کہ جہنم کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ نہایت اذیت میں تھا، نہایت چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اور نہایت عذاب میں مبتلا تھا۔ میں جب سے اس کو دیکھا ہے بہت سخت پریشان ہوں اور میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، نجات دے دے۔ تب حضرت شاہ عبد القادر جیلانی پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا باپ میری مجلس میں، میری محفل میں آیا کرتا تھا؟ تب نوجوان نے کہا کہ ہاں آتے تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگ جاتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا وعدہ ہے کہ جو اولیاء کی مسجد میں آئے گا، اس کے محفل میں آئے گا، تم کبھی بھی ان کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالو گے، اس لیے اللہ تعالیٰ تم اپنے وعدے کو پورا کرو اور اس شخص سے جہنم کی آگ کو دور کر دو۔ آپ دعا کرتے ہیں اور اسی رات اس نوجوان کو دوبارہ اپنا باپ خواب میں نظر آتا ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ شاہ عبد القادر جیلانی کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر سے جہنم کا عذاب ختم کر دیا ہے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہمیشہ پیر صاحب کی مجلس میں جاتے رہنا اور کبھی بھی ان کی مجلس کو نہ چھوڑنا، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے نماز سے پہلے خطبہ دینا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ خلیفہ نے ایک
بہت ظالم شخص کو گورنر بنا دیا ہے۔ اس کے ظلم کی وجہ سے تمام بغداد کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آپ جب یہ بات سنتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور جیسے ہی آپ کا خطبہ ختم ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میری جمعہ کی نماز ختم ہونے تک خلیفہ گورنر کو ہٹا دے، ورنہ پھر میں خود گورنر کو ہٹا دوں گا، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ لوگوں سے ہمدردی تھی اور ان کا درد آپ اپنے دل پہ محسوس کرتے تھے۔ جیسے ہی جمعے کی نماز ختم ہوئی لوگوں نے دیکھا کہ آپ مسجد سے باہر آئے تو خلیفہ ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہا کہ پیرانے پیر، آپ غصہ نہ ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، میں نے گورنر کو ہٹا دیا ہے۔ وہ آپ کی عظمت اور شان کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے آپ سے بہت زیادہ معافی مانگی کہ میں اپنی غلطی کی آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ ناراض مت ہوں اور مجھے معاف کر دیں۔ ایک دفعہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں پیش ہوا۔ وہ آدمی کافی دیر تک آپ سے باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ مرید حیران ہونے لگے کہ یہ آدمی اتنی دیر آپ کے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہے۔ وہ شخص جب جانے لگا تو آپ کو ایک تھیلی دے گیا جس میں کہ سونا بھرا تھا۔ تب آپ کے مریدوں نے پوچھا کہ شاہ صاحب اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ شخص کون تھا؟ تب حضرت شاہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ ایک فرشتہ تھا جس کا نام صرافی قدر ہے۔ یہ سونے کا فرشتہ ہے جو کہ ہر اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو سونا پہنچاتا ہے۔ جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں یا ان پر کوئی قرض وغیرہ چڑھ جاتا ہے تو اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سونا پہنچاتا ہے تاکہ ان کی ساری پریشانی دور ہو سکے۔ یہ فرشتہ آدمی بن کر میرے پاس آیا اور مجھے بھی سونا دے کر گیا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کو بہت زیادہ علم تھا۔ علم کا کام ایسے کرتے تھے جیسے کہ ایک مزدور کرتا ہے۔ مزدوروں سے بڑھ کر آپ کام کرتے تھے۔ 16 گھنٹے آپ دین کا کام کرتے، پھر بھی اگر کوئی آپ سے دین کے سوالات پوچھنے کے لیے آ جاتا تو آپ دوبارہ سے اس کو درس و تدریس دینے لگ جاتے۔ ہمیشہ آپ قرآن پڑھاتے رہتے۔ فجر کے بعد آپ فقہ کا درس دیتے تھے، ظہر کے بعد آپ حدیث پاک پڑھاتے تھے، عصر کے بعد قرآن کی تفسیر پیش کرتے تھے اور عشاء کے بعد دور دراز سے جو لوگ آتے تھے، لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوتا تھا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھاتے تھے اور آپ کی مجلس میں ہمیشہ 1000 آدمی کاغذ اور قلم لے کر بیٹھے ہوتے تھے تاکہ آپ کی تفسیر کو لکھا جا سکے۔ آپ بغداد کی جامع مسجد کے خطیب تھے اور وہاں پر ہمیشہ خطبہ دیتے تھے اور درس وغیرہ دیتے تھے۔ آپ نے 50 سے زائد کتابیں لکھی تھیں۔ آپ کا بیان جو بھی سننے آتا وہ ہمیشہ علم والا ہو کر جاتا۔ اگر بے نمازی ہوتا، چور ہوتا، ڈاکو ہوتا یا والدین کا نافرمان ہوتا، جتنے بھی گناہ گار ہوتا، جو گناہ ہوتے اس کے سارے دھل جاتے، اس کا دل صاف ہو جاتا اور وہ بالکل ایک اچھا اور نیک انسان بن جاتا، اور یہ صرف آپ کے خطبہ کی تاثیر کی وجہ سے ہوتا تھا۔ آپ نے بے شمار کتابیں لکھی، علم کا بہت زیادہ کام کیا۔ آپ کا ایک کتاب الفتوی الربانی میں آپ کی تمام خطبے اور تقریریں ہیں جو کہ آپ کیا کرتے تھے، اور آپ کی تمام کتابیں دین اور اسلام کے۔ ایک مرتبہ آپ شاہ عبد القادر جیلانی لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے کہ خطبہ کے دوران بارش شروع ہو گئی۔ لوگ بارش کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ اب کیا کریں۔ تب آپ نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے لوگ اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ میں ان کو تیرا علم سکھاؤں، بتاؤں اور باتیں بتاؤں، دین کی باتیں بتاؤں، تو یہ بارش بند کر دے، اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ میرے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ بارش بالکل نہ روکنا۔ اس دن کے بعد سے آپ کی دعا کی تاثیر کی وجہ سے بغداد میں جہاں کہیں بھی بارش ہوتی، آپ کی مجلس میں بالکل بھی بارش نہ ہوتی۔ اگر آپ خطبہ دے رہے ہوتے، تقریر کر رہے ہوتے یا لوگوں کا مجمع اکٹھا ہوتا اور بارش ہو رہی ہوتی تو پورے بغداد میں ہوتی، لیکن آپ کی تقریر والی جگہ پر، مجلس والی جگہ پر بارش بالکل بھی نہ ہوتی، اور یہ ایک بہت عظیم معجزہ ہے اور آپ کی کرامت ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ خانہ کعبہ کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ
बुज़ुर्ग सजदे में पड़े हैं, पत्थर के साथ टेक लगाकर रो रहे हैं। उन बूढ़े आदमी ने आगे होकर उन बुज़ुर्ग को जब हिलाया कि शायद मैं इनकी परेशानी दूर कर सकूं, तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो कोई और नहीं थे, आप हज़रत शाह अब्दुल कादर जिलानी थे। उस बूढ़े आदमी ने आपसे पूछा कि शाह साहब ये क्या, आप क्यों रो रहे हैं? आप तो इतनी अजीम हस्ती हैं, अल्लाह ताला के इतने ज़्यादा प्यारे हैं, आप तो गौसे आज़म हैं, आप क्यों रो रहे हैं? आपको ऐसी क्या तकलीफ़ पेश आ गई कि आप रो रहे हैं? तब हज़रत शाह अब्दुल कादर जिलानी ने कहा कि मैं इस दिन से खौफज़दा हूँ कि जब क़यामत के दिन मैं उठूँगा तो मैं मोमिनीन को कैसे देखूँगा। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझे अंधा करके उठाना। मैं पता नहीं कैसा गुनाहगार होऊंगा और कैसा नहीं होऊंगा। हालांकि आप खूब इबादत करते थे, आप दिन रात इसी काम में मसरूफ़ रहते, सारा दिन तबलीग के काम करते, सारी रात आप इबादत करते। जब कभी आपको नींद आने लगती थी, हमेशा आपको आवाज़ आती, ऐ शाह अब्दुल कादर जिलानी, तो इस काम के लिए पैदा नहीं हुआ। चुनांचा आप फ़ौरन से उठ जाते और अल्लाह ताला की इबादत शुरू कर देते। आपने सारी ज़िंदगी अपनी इसी तरह वक्फ़ कर दी। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मशक्क़त की, दीन को फैलाया और इस्लाम का नाम रोशन किया। आपके ज़माने में एक बहुत बड़ा गवैया था, वो बहुत ज़्यादा मशहूर था। उसकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि लोग दूर दूर से उसकी आवाज़ सुनने के लिए आते थे। आपको ये बात पसंद नहीं थी कि वो गाना गाए। आप उस गवैया से कहते कि तुम ये काम ना करो, ये अच्छा काम नहीं है। जब वो गवैया आपकी बातें सुनता तो कहता कि आप मुझसे खार खाते हैं, आप मुझसे जलते हैं, नौज़ुबिल्लाह। और फिर आप उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते, उसको कुछ भी ना कहते। आस्ता आस्ता वक़्त गुज़रता गया और वक़्त के साथ साथ वो गवैया बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया। इतना बूढ़ा हो गया कि उसकी आवाज़ में वो सुरीलापन ना रह गया। लोग अब उसको सुनना तो क्या, देखना भी गवारा नहीं करते थे। उसके घर वाले जब तक वो कमा कर देता रहा तब तक उसकी इज़्ज़त करते रहे, लेकिन जब उसने देना बंद कर दिया तो वो भी तंग आ गए और एक दिन उस गवैये को घर से निकाल दिया। वो गवैया आखिर घर से जब निकला तो बहुत सख्त परेशान हुआ कि मैं इस हालत में अब कहाँ जाऊँ। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि घर वालों ने निकाल दिया है, कोई ठिकाना नहीं रह गया, अब तो मुझे कोई देखना भी पसंद नहीं करता। उसी दौरान हज़रत शाह अब्दुल कादर जिलानी कब्रिस्तान के करीब से गुज़रे तो उन्होंने देखा कि वही गवैया वहाँ पर कब्रिस्तान में बैठा हुआ है। उसकी हालत देखकर आपको बहुत तरस आया। वो नहायत कमज़ोर हो चुका था और मक्खियाँ बिनबना रही थीं। आप उसी कदमों से दोबारा वापस पलटे और अपने मदरसे गए। वहाँ जाकर अपने मुरीद को 100 दिनार दिए और कहा कि ये उस बूढ़े गवैये को कब्रिस्तान में जाकर दे आओ। वो जैसे ही मुरीद आपका कब्रिस्तान गया, उसने उस गवैये को रकम दी कि ये ले लो। तो गवैया ने पूछा कि ये रकम किसने दी है? उसने कहा कि तुम्हें रकम से क्या गरज, तुम ये ले लो, पूछना ज़रूरी नहीं कि किसने दी है। तब उस गवैये ने कहा कि पूरे बगदाद में मुझे कोई भी अच्छा नहीं जानता, ये ज़रूर हज़रत शाह अब्दुल कादर जिलानी ने ही भिजवाई होगी। वो शख्स उस बूढ़े को रकम देकर मुड़ जाता है और वो बूढ़ा भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। वो बूढ़ा देखता है कि आपका मुरीद आपके मदरसे में दाखिल होता है। वो बूढ़ा भी मदरसे में दाखिल हो जाता है। उस वक़्त आप दर्स दे रहे होते हैं। जैसे ही वो बूढ़ा आपको देखता है, उसकी चीखें निकल जाती हैं। वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेता है और चीख चीख कर रो रो कर हशर कर लेता है कि आपकी कितनी ज़ात ऊंची है, मुबारक है, आपने मुझ पर कितना करम किया, रहम किया, पूरा बगदाद मुझे छोड़ चुका है, इस हालत में आप मेरे काम आ रहे हैं। मैंने सारी ज़िंदगी आपको बहुत बुरा कहा, हमेशा आपकी मुखालफत की, लेकिन आपने मुझ पर कैसे नज़र कर दी, कैसे मुझ पर रहम किया, तो मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। वो आपके कदमों में गिर जाता है और कहता है कि मेरी माफ़ी हो सकती है क्या, क्योंकि मैं तो सारी ज़िंदगी आपके ख़िलाफ़ ही रहा हूँ। तब हज़रत शाह अब्दुल कादर जिलानी फरमाते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, माफ़ी की कोई उम्र नहीं है, तुम दिल से माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा। वो बूढ़ा रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगता है, आपके कदमों में गिरकर आपसे भी माफ़ी मांगता है और उसके बाद आपका पक्का मुरीद हो जाता है। आपका मुरीद होने की वजह से और आपकी नज़र करम होने की वजह से उस बूढ़े के दिन फिर जाते हैं और वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। हज़रत शाह गौसे आज़म
عبدالقادر جیلانی کا اتنا بڑا اور اونچا مقام تھا کہ جو کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ جو مقام حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام نبیوں اور رسولوں کے درمیان تھا، اسی طرح سے تمام اولیاء کے درمیان آپ کا مقام تھا۔ آپ کو جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں وہ کسی کو بھی عطا نہیں کی تھیں۔ آپ دنیا جہان کی ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے تھے۔ آپ آنکھیں بند کرتے تھے، لوح قلم کو بھی آپ سمجھ لیتے تھے اور پڑھ لیتے تھے۔ دنیا، آسمان، کون و مکان، ہر چیز کا آپ کو علم ہوتا تھا۔ آپ اپنے مصلی پر چڑھ کر دنیا کا چکر لگاتے۔ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا تو وہ آپ کو سلام کرتا تھا۔ ہر دن آپ کو بتاتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی نہایت آسانی کے ساتھ پانی کے اوپر سفر کیا کرتے تھے۔ وہ پانی کے اوپر چل کر چلے جایا کرتے تھے، اور یہ آپ کی شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عظمت عطا کی تھی اور اتنا اونچا درجہ عطا کیا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نصیب نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت غوث اعظم تمام اولیاء کرام کو واعظ دے رہے تھے۔ واعظ دیتے دیتے انہوں نے کہا کہ تمام سب کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ سب نے اپنے گردنوں کو جھکا لیا اور کہا کہ واقعی آپ سچ کہتے ہیں، آپ کا قدم ہم سب کی گردنوں پر ہے۔ اور جو وہاں پر اولیاء کرام وہاں پر شامل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی غیب سے جب ان کو آواز آئی تو وہاں پر جہاں جہاں وہ بیٹھے تھے انہوں نے اپنے سروں کو جھکا دیا کہ واقعی آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت غوث اعظم کا بہت زیادہ اونچا مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم حضرت غوث اعظم کو دیا تھا وہ کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ آپ کو کون سا علم تھا جس کا پتہ نہیں تھا یا معلوم نہیں تھا؟ ایک دفعہ آپ اپنے مرید کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ کافی زیادہ رش تھا لوگوں کا، لیکن کوئی آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ آپ کے مرید نے دل میں سوچا کہ لوگ اتنے زیادہ پھر رہے ہیں لیکن آپ کی طرف تو کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا۔ یہ بات اس کے سوچنے کی ابھی دیر ہوئی تھی کہ تمام لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے اور ہر طرف دھوم مچ گئی کہ غوث اعظم آ گئے۔ پھر اس مرید نے سوچا کہ اس سے تو اچھا تھا کہ پہلی حالت وہی رہتی، کوئی ہم پر متوجہ نہ ہوتا، اب تو میں بڑی مشکل میں آ گیا ہوں۔ پھر جب اس نے یہ بات سوچی تو دوبارہ سے وہ پہلی والی حالت ہو گئی اور ہر لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور کسی نے بھی حضرت غوث اعظم پر توجہ نہ دی۔ تب حضرت غوث اعظم نے مسکرا کر کہا کہ اے مرید، میں ہر کسی کے دلوں کی بات کو جانتا ہوں اور ہر کسی کے دل میری مٹھی میں ہیں۔ حضرت غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا کیا تھا کہ آپ آنکھیں بند کرتے تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جاتا۔ جو بھی انسان آپ کے سامنے حاضر ہوتا اس کے حالات کو بھی جان لیتے، اور جو آپ کے سامنے حاضر نہ ہوتا اس کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا تھا۔ غیب کا ہر علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ ہر دن ہر روز آپ کو بتاتا تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے، اور ہر اگلا لمحہ آپ کو بتا دیتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک دفعہ بغداد کے لوگوں نے آپ کے خلاف سازش رچی۔ جہاں پر آپ کے بہت زیادہ مرید تھے، چاہنے والے تھے، وہاں پر آپ سے بغض رکھنے والے بھی کافی سارے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم آپ کو آزمانے کے لیے جائیں گے، ہم کسی آدمی کو چارپائی پر ڈال کر لے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ مردہ ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، اگر آپ سچے ہوئے تو نہیں پڑھائیں گے۔ اسی طرح وہ ایک آدمی کو جو اچھا بھلا چنگا ہوتا ہے اس کو چارپائی پر ڈال کر لے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم مکر کرنا اور بالکل بے جان ہو کر پڑے رہنا۔ ہم کہیں گے کہ یہ آدمی مردہ ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اگر وہ علم والے ہوئے تو تمہاری نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائیں گے، اور اگر وہ علم والے نہ ہوئے تو تمہاری نماز جنازہ پڑھا دیں گے، اور پھر ہم ان سے سوال کریں گے۔ چارپائی پہ ڈال کر اس آدمی کو لے گئے اور اس کے اوپر ایک سفید چادر صحیح طرح سے لپیٹ دی کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ مردہ ہے اور کفن میں لپٹا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ حضرت غوث اعظم کے حجرے میں گئے اور کہا کہ
ہم ایک جنازہ لے کر آئے ہیں، آپ آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت غوث اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نماز جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ آپ گئے اور اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد واپس آ گئے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یہ کیا، یہ تو نماز جنازہ پڑھا کر چلے گئے ہیں۔ سارے بڑے خوشی خوشی واپس آئے تاکہ آپ سے پوچھ سکیں کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے ایک زندہ شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے ایک مردہ شخص کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ جا کر بے شک دیکھ لو، وہ آدمی مرا ہوا ہے جس کی میں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ سارے کے سارے اس آدمی کے پاس آئے اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو وہ آدمی سچ مچ میں مر چکا تھا۔ اس طرح سے ان کی اپنی سازش انہی کے گلے میں پڑ گئی، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم انسان کو آزمانے کی انہوں نے کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ کالا کیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ غوث اعظم کوئی عام سی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے سچ ثابت کر دیا کہ تم ایک مردہ لے کر آئے تھے اور پھر مردہ ہی لے کر جاؤ گے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی جب 70 سال کے ہوئے تو آپ شدید بیمار ہو گئے۔ جب آپ شدید بیمار ہوئے تو گھر والوں نے سمجھا کہ بس آپ کے شاید وصال کا وقت آ گیا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی میری کافی عمر باقی ہے اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا عطا کرنا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اسی طرح سے آپ بالکل صحت یاب اور ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور واقعی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے یحییٰ رکھا۔ اسی طرح سے 20 سال اور گزر گئے۔ جب 523 ہجری کو آپ 90 سال کے ہوئے تو آپ دوبارہ سے بیمار ہو گئے اور شدید بیمار رہنے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ کی بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ چنانچہ آپ کے بیٹے نے، جن کا نام عبد الوہاب تھا، خواہش کی کہ آپ مجھے چند نصیحتیں کریں۔ آپ نے ان کو چند نصیحتیں کی اور پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے پر آپ کافی دیر دعائیں مانگتے رہے اور اس کے بعد آپ آ کر بستر پر لیٹ گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم سب گھر والے باہر چلے جاؤ، مجھ سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، کمرہ خالی کرو۔ تمام گھر والے باہر نکل گئے۔ آپ سے ملنے کے لیے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین اور رسول، پیغمبر وغیرہ آ رہے تھے۔ دوسری صورت میں کہنا چاہیے کہ وہ آپ کا استقبال کرنا چاہتے تھے اور آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار اللہ کہا اور پھر حلقہ حقیقی سے جا ملے۔ 521 ہجری بمطابق 10 ربیع الاخر 13 فروری 1166 عیسوی کو آپ فوت ہو گئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ جب بغداد کے لوگوں نے آپ کے وصال کی خبر سنی تو ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا۔ دور دور سے، پوری دنیا سے لوگ آپ کا دیدار کرنے کے لیے آئے تاکہ آپ کا آخری دیدار کر سکیں۔ 941 ہجری 1535 عیسوی کو عثمانی فرمانروا سلطان سلیمان اول بغداد میں آیا۔ اس نے آپ کے مزار پر نہایت عظیم اور عالیشان گنبد تعمیر کیا اور اس کے ارد گرد 4 دیواری بھی بنائی اور نہایت عظیم اور عالیشان آپ کا دربار بنایا۔ آج بھی پوری دنیا سے لوگ جوک در جوک آپ کے دربار پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں اور منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور ان کی منتیں مرادیں آج بھی پوری ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے۔ آپ غوث اعظم تھے، یعنی کہ ولیوں کے سردار تھے۔ جس طرح کہ ہمارے پیارے نبی آخری نبی تھے، اسی طرح آپ بہت اونچے اور پیارے بندے تھے اور ولیوں کے سردار غوث تھے، یعنی کہ غوث اعظم تھے۔ جو بھی انسان دل سے آپ سے عقیدت رکھتا ہے، آپ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا آج بھی اس بندے کی دعا پوری کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا جو سالانہ عرس منایا جاتا ہے اس کو بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں، اور ان کے مرید اور عاشق اگر ہر مہینے کی 11 تاریخ کو لنگر پکاتے ہیں اور نیازیں بانٹتے ہیں تو اس کو چھوٹی 11ویں شریف کہتے ہیں، کیونکہ آپ 11 ربیع الاخر کو فوت ہوئے تھے اور آپ کے عاشق ہر مہینے 11ویں شریف مناتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو منانا ثواب کا کام ہے۔ اس دن ہم گھر میں بھی
تھوڑا سا پکا کر کھانا اس پر ختم دلا کر خود ہی قرآن خوانی پڑھ کر یا پھر صورتیں پڑھ کر ختم دلا کر کھانا بانٹ سکتے ہیں یا خود ہی گھر میں کھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم چندے وغیرہ اکٹھے کریں اور پھر نیاز دلوائیں۔ جو ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق ہم کھانا بنا کر ختم دلا سکتے ہیں، اور یہ ہماری شاہ عبد القادر جیلانی کے ساتھ محبت اور عقیدت ہے، اور اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، نہ ہی یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محبت کو منظور کرے اور قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔